अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है माय डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी बखैर व आफ़ियत हों, खुशबाश हों, शादो आबाद हों। जी जनाब, कभी बातें भी कर लिया करें। कैसा मौसम है आपके शहर का? सर्दी की शिद्दत कितनी हो चुकी है? हमारे यहाँ अभी ज़्यादा नहीं है, या शायद मैं घर में रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, तो मुझे शायद सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। बाहर जाने वालों को मालूम होगा, अंदाज़ा होगा कि सर्दी कितनी शदीद है। घर में रहते बहरहाल मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। अभी तक मैंने जर्सी या स्वेटर का इस्तेमाल नहीं किया है और सिर्फ कंबल ही ले रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं है। तो मौसम मेरे लिए अभी तक नॉर्मल है। लेकिन आप सबके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। किसे ज़्यादा सर्दी लगती है, किसे सर्दियाँ पसंद हैं, किसे नहीं पसंद। मुझे तो धुंध वाला मौसम शिद्दत से पसंद है और ऐसे मौसम में आइसक्रीम खाना और सड़क पर वॉक करना उफ़, बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सबको कैसा मौसम पसंद है ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल बढ़ते हैं एक नावल की जानिब। आज इस नावल की जो है वो लास्ट एपिसोड है और मुझे अब फ़िक्र है कि मैं नेक्स्ट नावल कौन सा शेयर करूं। मैंने कुछ नावल चूज़ कर रखे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुझे नहीं मालूम कि वो नावल कैसे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अच्छे नावल की सर्च में, मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, बल्कि कुछ अंदाज़े गलत होने की वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा डाउन हो गया है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक बार फिर से कोई बोरिंग नावल जो है वो शेयर ना कर दूँ। तो इस चक्कर में जो है मैं कोई भी नावल चूज़ नहीं कर पा रही हूँ। जो कुछ मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं उनसे भी मैं ख़ाइफ़ हूँ कि पता नहीं कैसे नावल हों, आप सबको पसंद आएंगे या नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो शेयर करना है, आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाऊँगी मैं। तो आप सब भी जो है कोशिश किया करें, अच्छे नावल चूज़ किया करें। मुझे खुशी होती है आप सबकी फरमाइश पूरी करके, लेकिन अगर नावल अच्छा हो तो, क्योंकि अगर नावल अच्छा ना हो तो बाकी सारे लिसनर्स जो हैं वो बोर होते रहते हैं। मुझे व्यूज़ से कंसर्न नहीं है, मुझे इस चीज़ से कंसर्न है कि सुनने वाले जो हैं वो बोरियत का शिकार ना हो, उन्हें मायूसी ना हो। क्योंकि मेरे चैनल का जो है वो एक मेयार, एक लेवल बना हुआ है सबके ज़हन में, तो जब उससे कम मेयार के नावल शेयर होते हैं तो लिसनर जो है वो बहुत मायूस होती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता फिर। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नावल कोई मिल जाए। अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये ज़रूर होगी कि आपको कोई इतना बोरिंग नावल ना सुनना पड़े जितने के पिछले कुछ अरसे में काफ़ी नावल शेयर हुए हैं। लेकिन ये जो अभी प्रीवियस एंड हुआ है, 2 सीज़न जिसके ख़त्म हुए हैं, वो तो इंतहाई बोरिंग नावल था। खैर, बातें ज़्यादा हो गई हैं, बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है तुमसे तुम तक, मुसन्निफ़ा है उम्मे तैफूर, किस्त आखिरी किस्त नंबर 4। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो मुलाजमाओं की हल्की फुल्की चहल पहल थी और लाउंज में जहरा खातून और खान अलायार खान बैठे बातें कर रहे थे। ये उसी का कमाल था कि खान साहब अब ना सिर्फ ज़्यादातर सबके साथ, सबके बीच पाए जाते थे, बल्कि कभी कभी वो फरमाइश करके शाम में भी पार्क तक जाने का कहने लगे थे। वो कहते रज़ा या ज़हरा खातून से थे, मगर ये सार जानता था कि वो सब उसी के साथ जाना पसंद करते थे। तमाम रास्ता वो उनसे आरज़ू की बातें करता रहता था। पहले पहल वो उसे सख्ती से चुप करवा दिया करते थे, मगर अब वो खामोश रहकर सुनते थे और कई बार ये सार ने उनकी आंखों में नमी चमकती देखी थी। वो धीमी चाल चलता उनके करीब आ रहा था जब उसके कानों में ज़हरा खातून की आवाज़ पड़ी। वो वहीं थम गया। खान, आप एक बार वली मोहम्मद को घर बुलाकर पूछते क्यों नहीं? क्यों हर दूसरे दिन फैक्ट्री चला जाता है? रज़ा अभी बच्चा है खान, वो उससे दब जाता है, और वली मोहम्मद है कि दीदा दलेरी से आपकी फैक्ट्री में अपने अहकामात नाफिज किए जा रहा है। मेरा दिल घबराता रहता है खान, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। परेशान तो मैं भी हूँ खानम, मगर मैं वली मोहम्मद को शेयर नहीं करना चाहता। अगर उसे पता चला कि मैं बेखबर नहीं तो वो बिल्कुल नडर हो जाएगा। सोच रहा हूँ कि जैसे ही मेरी तबीयत में थोड़ी मज़ीद बेहतरी आती है तो रज़ा को कहूँ मुझे ले जाया करे साथ। एक ये हाल है वली मोहम्मद को लगाम डालने का। खान अलायार खान के लहजे में डोलते तफक्कुर ने किसार की पेशानी पर लकीरें नुमाया कर दी थीं। वो लाताल्लुक नहीं रह सकता था, लिहाजा सुकून से चलता उनके सामने आया। सलाम करके ज़ारा खातून के गाल पर प्यार किया और खान साहब का हाथ थामकर बोसा दिया। नशिस्त पर बैठने के बाद उसने दोनों के चेहरों को बगौर देखा, जो उसके आते ही चुप हो गए थे। क्या बात है अनिया भी, कोई मसला है? अभी दाजी आपसे क्या कह रहे थे?
کون ہیں یہ ولی محمد؟ اس نے رسان سے زہرا خاتون سے پوچھا، جو نظر چراتے ہوئے خان صاحب کو دیکھنے لگیں جیسے اجازت مانگ رہی ہوں کہ بتائیں یا نہیں بتائیں۔ ان کی بجائے خان الایار خان کڑکدار لہجے میں گویا ہوئے، تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکے، 4 دن کے لیے آئے ہو پھر چلے جاؤ گے، اپنے سب معاملات ہمیں خود ہی دیکھنے دو۔ ان کے لہجے میں بچوں جیسا شکوہ جھلک دکھا رہا تھا۔ یسار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے زہرا خاتون سے پوچھا تو وہ ہمت کر کے بولی، کیسی باتیں کرتے ہیں خان آپ خود ہی تو کہتے ہیں یسار بالکل گھر کے فرد کی طرح ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ خان صاحب نے بے یقینی سے بیوی کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہو، ہیں کب؟ مگر زہرا خاتون نے ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور ہاتھ میں تھامی تصویر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، ولی محمد ان کا بھتیجا ہے یسار۔ اسفند کے جانے کے بعد جب اچانک تمہارے داجی کو فالج ہوا تو اس نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے وقتی طور پر فیکٹری کی ذمہ داری سنبھال لی۔ رضا کھلنڈرا سا لڑکا تھا، اسے ابھی تک کاروبار کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس لیے خان نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ ادھر ہم سب ان کی بیماری میں الجھے رہے اور وہاں ولی محمد نے کاروباری معاملات میں من مانی شروع کر دی۔ پھر ایک دن تنگ آ کر سپروائزر کے ساتھ 1-2 ورکر آئے اور انہوں نے خان کو خبردار کیا کہ اگر جلد ہی کچھ نہ کیا گیا تو ولی محمد فیکٹری پر مکمل قبضہ جما لے گا۔ وہاں بہت کچھ ہے جو وہ بدل چکا ہے، لہٰذا خان نے رضا کو فیکٹری بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سپروائزر اور مینیجر کی مدد سے رضا تھوڑے ہی عرصے میں اس قابل ہو گیا کہ ولی محمد کو فیکٹری کی باغ دوڑ واپس اس کے حوالے کرنی پڑی، مگر اس کی نیت میں فتور آ چکا تھا۔ اس نے ہیلے بہانے سے رضا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے آگے وہ بچہ ہی تو تھا، گھبرا گیا، مگر خان نے ہمت بندھائے رکھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ولی محمد بے دید ہو کر ہر دوسرے دن فیکٹری چلا آتا ہے اور رضا کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے۔ خان سے اس نے فیکٹری میں سے حصہ بھی مانگا ہے، کہتا ہے چچا کی جائیداد میں حق ہے میرا۔ رضا کی غیر موجودگی میں فیکٹری کا مال اٹھوا کے اپنے گودام میں بھر چکا ہے۔ تمہارے داجی پریشان ہے کہ اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے۔ زہرا خاتون خاموش ہوئیں تو یسار نے خان صاحب کو دیکھا جو دونوں کوہنیاں ویل چیئر کی ہتھی پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی پیشانی پر دباؤ ڈالے بیٹھے تھے۔ یسار ایک پل کو حیران ہوا کہ اتنی تفصیل سے خالص ذاتی معاملہ شیئر کرنے پر خان الایار خان خاموش کیسے ہیں؟ بس ثابت ہو چکا کہ وہ اس کا وجود تسلیم کر چکے، اس کو اپنے گھر کا فرد مان چکے۔ یسار نے دل میں اٹھتی خوشی کو دباتے ہوئے خان صاحب کے ایک چٹکی لی۔ معاملہ تو پیچیدہ ہے انیا بھی۔ اصل میں اسفند مامو فوت ہو چکے اور ان کی نظر میں چونکہ ماما سے لا تعلقی کے بعد ایک وہی تو داجی کی اولاد تھے، تو جب وہ نہیں رہے تو ان کا حصہ بنتا ہے اس جائیداد میں۔ میری ایک اولاد ابھی زندہ ہے لڑکے، میری بیٹی اسی دنیا میں سانس لے رہی ہے، سمجھے؟ اور پھر میرا پوتا اور پوتیاں، ان کا کیا؟ خان الایار خان یکدم بھڑک کر بولے تو زہرا خاتون نے ان کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے یسار کو ایسی بات نہ کرنے کا اشارہ کیا، مگر وہ گرم لوہے پر چوٹ مار کر ہٹنا چاہتا تھا۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ اس وقت زندہ بھی ہیں یا؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گیا۔ خان صاحب نے غصے میں زہرا خاتون کو حکم دیا، اس سے کہیں خانم کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے۔ اتنی جرت آج تم میں سے کسی کی نہیں ہوئی جس قدر نڈر ہو کر یہ میرے آگے حجتیں کرتا ہے۔ میں آپ کو صرف احساس دلاتا ہوں کہ ابھی وقت بچا ہے، کھوئے ہوئے ڈھونڈ لیجئے، روٹھے ہوئے منا لیجئے، ورنہ پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، میرا یقین کیجئے۔ وہ اٹھ کر خان الایار خان کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ خان صاحب نے اس کے چہرے کو جانچا، وہاں التجائیں سر پٹک رہی تھیں۔ ان کا دل ایک لمحے کو پسیج گیا، مگر اس انا کا کیا کرتے جس کے سہارے وہ اتنا زمانہ گزار آئے تھے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ یسار ایک افسردہ سانس خارج کرتا کھڑا ہوا اور زہرا خاتون کو دیکھا جو تعصب سے خان صاحب کو دیکھتی سر جھٹک رہی تھی۔ یسار نے انہیں مخاطب کیا، انیا بھی کل سے میں رضا کے ساتھ فیکٹری جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، مجھے ایسے معاملات ہینڈل کرنا آتے ہیں۔ اگر بات زیادہ خراب ہوئی تو ہم لیگل سٹیپ لیں گے۔ ذرا میں ان کو اپنے درشن بھی کروا دوں تاکہ انہیں یہ احساس ہو جائے کہ رضا اکیلا نہیں۔ خان الایار خان منہ پھیرے خاموش رہے، اسے توقع تھی کہ وہ اسے فیکٹری جانے سے منع کر دیں گے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ زہرا خاتون نے فرتے جذبات سے اس کا ماتھا چوما اور اس کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے سرگوشی کی، یسار میری آرزو کو ملا دو اس کے باپ سے کسی طرح، میری بے گناہ بچی کی سزا ختم کروا دو۔ آپ دعا کریں، بس دعا کریں کہ واقعی ان کی سزا ختم ہو جائے، جس تکلیف اور اذیت میں وہ مبتلا ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ بہت کڑی سزا ملی ہے انہیں انیا بھی، وہ اس کی مستحق نہیں تھی۔ گو کہ اس کی آواز بھی کسی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، مگر خان الایار خان کی تیز سماعتوں نے یہ الفاظ سن لیے تھے۔
ان کی سرخ ڈوروں والی آنکھیں پانی کی لکیر سی بھر گئی، جسے انہوں نے پلکیں میچ کر مٹانے کی کوشش کی، مگر جس طرح ان کی سماعت قابل رشک تھی ویسے ہی یسار کی بصارت کمال کی تھی۔ اس نے وہ پانی تحلیل ہونے سے پہلے دیکھ لیا تھا۔ اسے بس قدرت کی طرف سے ملنے والے ایک موقع کا انتظار تھا جو یکلخت سب کچھ ٹھیک کر دے۔ کچھ یادیں اذیت ناک ہونے کے باوجود سرور دیتی ہیں، کیونکہ ان سے جڑے احساسات انسان کے لیے بے حد قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے موبائل پر گیلری کھولے پرانی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ہر تصویر اس کی آنکھوں میں سرخی سی بھر دیتی تھی، مگر پھر بھی وہ بار بار دیکھتا تھا۔ گزرا ہوا ہر پل اذیت ناک ہونے کے باوجود اس کے لیے قیمتی تھا۔ ایک تصویر میں وہ سب ساتھ کھڑے تھے، عباد لودھی، آرزو، زینیا، وہ موبائل بیڈ پر رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ آج کا سارا دن مصروف گزرا تھا۔ وہ رضا کے ساتھ فیکٹری گیا تھا اور وہاں جا کر اسے احساس ہوا کہ بہت سی چیزوں میں گھپلے ہو رہے ہیں۔ رضا کی ناتجربہ کاری فیکٹری کی ساکھ کو سخت نقصان پہنچا رہی تھی، اوپر سے ورکرز کی منمانی اور ملازم ہوتے ہوئے بھی رضا پر دباؤ ڈالنا۔ یہ سب کس کی شہ پر ہو رہا تھا سمجھنا مشکل نہیں تھا، اور پھر اس کی ملاقات ولی محمد سے بھی ہو ہی گئی۔ وہ رضا کے ساتھ مینوفیکچرنگ ایریا وزٹ کر رہا تھا جب اس نے سفید کڑکڑاتے سوٹ میں کالی واسکٹ پہنے ایک روبدار سے آدمی کو سامنے سے آتے دیکھا۔ بنا تعارف کے بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخصیت ولی محمد صاحب کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ان کے آتے ہی رضا پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ یسار نے آگے بڑھ کر بے حد تپاک سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہاتھ ملایا، جسے ولی محمد صاحب نے نہایت نخوت سے 2 انگلیوں سے چھو کر چھوڑ دیا۔ وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، خیریت تو ہے؟ کیا چچا کو پوتے کی پردانگی پر شبہ پیدا ہو گیا جو آج اس کے ساتھ نواسے کو نتھی کر کے بھیجا ہے؟ ان کی بات سن کر رضا کے کان خفت کے مارے لال ہو چکے تھے۔ یسار کو بھی ان کا انداز بے حد غیر مناسب لگا، مگر برداشت کرتے ہوئے نرمی سے بولا، جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ داجی کا کہنا تھا کہ مجھے بھی رضا کے ساتھ یہاں آ کر کام سیکھنا چاہیے، تاکہ کل کو جب یہ فیکٹری ہم دونوں کے نام ہو تو مجھے اس کی باغ ڈور سنبھالنی آتی ہو۔ ولی محمد کے چاروں طرف آگ سی لگ گئی تھی یہ بات سن کر۔ وہ تو کچھ اور پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں الٹی آنتیں گلے پڑنے کو بےتاب تھیں۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے رضا سے مخاطب ہوئے، اپنے داجی سے کہنا کہ ان کی عمر اونچی اڑانے اڑنے کی نہیں رہی اور تمہیں بھی زیادہ اوپر جانے کی ترغیب نہ دیں، ان کے پر تو کمزور پڑ چکے ہیں اور تمہارے کٹنے میں دیر ہی کتنی لگے گی۔ سچ کہا آپ نے، یسار نے فوراً بیچ میں کود کر ان کا دھیان اپنی اور مبذول کیا، مگر آپ ایک بات بھول گئے، نانا جان کے پر کمزور ہو چکے، رضا کے کٹ سکتے ہیں، مگر میرے پروں کا کیا؟ جن تک رسائی پانا کوؤں کا کام نہیں، کیونکہ میں عقاب ہوں۔ میں پلٹ کر جھپٹنا بھی جانتا ہوں اور جھپٹ کر پلٹنا بھی، اور ایک وار میں دشمن کو اندھا کرنا بھی مجھے آتا ہے۔ اپنی حد پہچانو لڑکے، وہ گرائے اور آواز دبا کر اسے دھمکاتے ہوئے بولے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں تمہاری بھی آواز سننے کے لیے ترس جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے زوردار قہقہہ لگایا اور واپس مڑ گئے۔ یسار کے تن بدن میں خون آگ کی لپٹوں کی طرح شراٹے بھرنے لگا۔ بیتے ہوئے کچھ مناظر یہ ہولناکی اس کی آنکھوں کے پردوں پر ابھری، مگر وہ ضبط کرتا رضا کے ساتھ آفس کی طرف چل دیا۔ اس شخص سے نمٹنے کے لیے زبان کافی نہیں تھی، ضرورت پڑی تو ہر طریقے سے 2 ہاتھ کر لے گا۔ وہ رضا کے ساتھ سارا دن گزار کر گھر واپس آیا تھا، جس سے رضا کو بے حد تقویت ملی تھی۔ ورکرز نے بھی یسار کے تیور دیکھتے ہوئے جو کام رہ گیا تھا اس میں انہوں نے کوتاہی کرنے کی بجائے تسلی اور تشفی سے فرض شناسی سے کام کیا۔ گھر واپسی پر اس نے راستے سے 2 گجرے لیے تھے، پتہ نہیں کیوں، مگر ان پھولوں کو دیکھ کر اسے سلسبیل کا ہی خیال آیا تھا۔ حالانکہ اب سے پہلے اس طرح کی چیز لینے کا ذرا تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ارادہ انہیں سلسبیل کو دینے کا تھا، پھر بھی اس نے خرید کر احتیاط سے لیپ ٹاپ کے بیگ کی فرنٹ پاکٹ میں رکھ لیے تھے، اور اس وقت وہ اس کی نظروں کے بالکل سامنے تر و تازہ حالت میں ڈریسنگ پر پڑے تھے۔ وہ چلتا ہوا ان تک آیا، اس نے ان دونوں کو تھام کر کرتے کی جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی میٹھی مسکراہٹ تھی۔ وہ نظر بچاتا سلسبیل کے کمرے کی طرف آیا، مگر وہ اندر نہیں تھی۔ بیسمنٹ، لان، بیک یارڈ، ہر جگہ وہ سرسری تاثرات چہرے پر سجائے اسے کھوج آیا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس کا دل یکدم بوجھل ہوا تھا۔ وہ سلسبیل سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں پھیلی بدگمانیاں مٹانا چاہتا تھا۔ اس گھڑی نہ جانے کیوں اس کے دل میں اداسی پوری طرح پر پھیلائے اتر آئی تھی۔ اسے ماما بابا بے طرح یاد آنے لگے۔
وہ यूं ही बेख्याली में चलता पिछली तरफ से छत को जाती सीढ़ियों से चढ़ता ऊपर चला आया। साफ शफाफ आसमान और खुली छत यकदम उसकी मिजाज पर अच्छा असर पड़ा। ठंडी यख हवा जिस्म से टकराती तो उसे बेसाख्ता कोई याद आ जाता। वो सर झटकता चंद कदम आगे बढ़ा तो छत पर बने छोटे से कमरे की दूसरी तरफ उसे खटर पटर की आवाजें सुनाई थीं। वो चौंक गया और फिर मुतजस्सिस सा दबे पांव चलता वहां तक आया तो सलसबील को एजल पर पेंटिंग रखे अपने ध्यान में गुम पाया। वो पूरी महवियत से कैनवस पर रंग बखेरती बड़ी दिलरुबा लग रही थी। उसे बेसाख्ता हंसी आई। बेचारी उसके डर से अब छत पर आकर पेंटिंग बना रही थी। वो खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और चंद साथ देखते रहने के बाद वो बोला, यूं ऊपर आकर तुम्हें लगा कि तुम मुझसे छुप गई हो। मैं तो ज़ेरे ज़मीन भी तुम्हें अपने सिरहाने मिलूंगा। एक तेज चीख सलसबील के हलक से खारिज हुई, जिसका फौरन इसार ने होंठों पर हाथ रखकर गला घोंटा। सलसबील ने तेजी से उसकी हथेली पर काट लिया। हल्की सी की आवाज यसार के मुंह से निकली, मगर अगली जोरदार आवाज आउच की सलसबील की थी, क्योंकि यसार ने रद्द अमल के तौर पर पुश्त से उसकी चोटी को झटका दे दिया। सलसबील ने आओ देखा ना ताओ नीले पेंट की ट्यूब पकड़ी और दूसरे लम्हे यसार के सफेद बेदाग कुर्ते पर इंतहाई घटिया नक्शो निगार बहार दिखा रहे थे। सदमाती नजरों से एक नजर अपने कुर्ते को देखने के बाद यसार ने फातिहाना मुस्कुराहट लिए अकड़ी हुई गर्दन वाली सलसबील को देखा और रंगों से भरी पैलेट में हाथ मारकर सलसबील के चेहरे पर रगड़ दिया। अब सारे छत पर यसार का जानदार कहकहा चकरा रहा था और सलसबील बिन देखे भी अंदाजा कर सकती थी कि इस वक्त उसके चेहरे की क्या हालत हो सकती थी। वो रोहासी होकर इर्द गिर्द मतलाशी नजरों से देखने लगी कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे उसका बदला पूरा हो। उसका बस चलता तो यसार को छत की सीढ़ियों से धक्का दे देती, मगर मुठ्ठियां भींचे वो गुस्से में बल खाती मुड़ी और नीचे जाने लगी थी कि यकदम यसार ने उसका बाजू थामकर उसे रोका। वो बेयकीनी और हैरत में घिरी रुक तो गई, मगर मुड़ी नहीं। उसे यसार की जुर्रत ने गंग कर दिया था। मुझसे नाराजी अब खत्म कर दो सलसबील, मैं पहले ही बहुत सा बोझ सीने पे लिए घूम रहा हूँ। उस पर से अपनी खफगी का बोझ उठा लो बस, बाकी सबको मैं ढो लूंगा। उसके लहजे की आजर्दगी ने सलसबील के दिल को तकलीफ दी थी। उसकी आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया। उसने चंद लम्हे लंबे लंबे सांस खींचे और पलटी। उसका बाजू अभी भी यसार के हाथ की गिरफ्त में था। उसने नरमी से अपना बाजू छुड़ाया और भराई हुई आवाज में बोली, जिस दिन बाबा की डेथ हुई मैंने मामा को आपके बारे में सब बता दिया था। वो बहुत खुश थीं। आरजू फूफा हमारे घर का ऐसा फर्द है जो कहीं ना होकर भी हर जगह थी। मेरी मामा और फुप्पो फर्स्ट कजन्स भी थी और बेस्ट फ्रेंड्स भी, इसलिए मामा बेहद खुश थी और उन्होंने ये बात अनिया बी को भी बता दी। सब जैसे दोबारा से जी उठे। अनिया बी का बस चलता कि किसी तरह ये सब जल्दी जल्दी हो जाए, मगर उस दिन की शाम बड़ी अंदोहनाक थी। बाबा शाम में दाजी के साथ रूटीन में फैक्ट्री से घर आए थे। मामा ने उन्हें कॉल कर रखी थी कि शाम में आप आएंगे तो आपको सरप्राइज दूंगी, मगर बाबा ने हमें सरप्राइज कर दिया। शाम की चाय सब दाजी के कमरे में पीते थे। मामा चाय ले आई, मगर बाबा अभी तक अपने कमरे से नहीं निकले थे। उन्होंने मुझे बुलाने को भेजा। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अभी मामा ने सबके सामने बात करनी थी तो ना जाने दाजी का क्या रिएक्शन होता। मैं इसी सोच में गुम बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज उन्होंने हमारे लिए तैयार कर रखा था। वो बेड पर आड़े तिरछे लेटे थे और दायां हाथ दिल के मुकाम पर रखे बेहिस्सो हरकत पड़े थे। मेरी चीखों ने सारा घर हिलाकर रख दिया। उसी वक्त दाजी और रजा मुलाजिम की मदद से बाबा को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए, मगर सब बेसूद। वापसी पर बाबा की डेड बॉडी आई थी। दाजी को इस सदमे से हॉस्पिटल में ही दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एडमिट करना पड़ा। बाद अज़ा उनका निचला धड़ फालिज की वजह से मफलूज हो गया। जवान बेटे की मौत ने उन्हें अधमरा कर दिया। हमारे घर क़यामत टूट पड़ी। मेरे प्यारे बाबा, जिनको मेरी यूनी की लड़कियां मेरा बड़ा भाई समझती थी, यूं अचानक हमें छोड़ गए कि हमारे पास एक दूसरे को दिलासा देने के लिए लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए। तो फिर आपने क्यों ये शिकवा पाल लिया कि मैं कैसे भी होता आपको इत्तला करती। यहाँ होशो खिरत से बेगाना हो गए सब, और आपको मुझसे ये गिला रहा कि मैं ऑनलाइन क्यों नहीं आ सकी। और फिर आपने बगैर जाने बुझे मुझे लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया कि मैं आपको भूल जाऊं। हम दोनों में कोई रिश्ता इस्तवार नहीं हो सकता। आपको अंदाज़ा है कि आपका ये मैसेज पढ़कर मुझ पर क्या बीती होगी। मैं तो आपके पीछे नहीं आई थी, आपने ही मुझे सर्च करके राब्ता किया था। दिन रात आप ही मैसेज करके मुझसे अपनाइयत जताते रहे, और जब ये अपनाइयत चाहत में बदलने लगी तो आपने मेरे कदमों तले से सीढ़ी ही निकाल ली। कैसा मिजाज है आपका, और यहाँ आकर आपका रवैया और अंदाज इस कदर नॉर्मल है कि जैसे ये सब आपके लिए रूटीन मैटर हो।
دل لگی کرنا اور بھلا دینا، اور اب جب کہ میں قدم پیچھے ہٹا چکی تو ایک بار پھر مجھے اسی راہ پر ڈالنے چلے آئے جدھر سے میں بڑی مشکل سے پلٹ پائی تھی۔ کیا کہوں میں آپ کو یہ ساری بات صاحب، ظالم یا بے نیاز؟ وہ لہروں کے بہاؤ سے بہتے لفظوں میں اپنی کتھا سنا کے اس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ یہ سار خالی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے گلا تر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ معاف ہو گیا ہو۔ اگلے پچھلے واقعات اور حادثات ایک دوسرے کو دھکے دیتے باری باری اس کی نگاہوں کے سامنے پھرنے لگے۔ اتنے یک موسم میں اپنی نم پیشانی کو اس نے آستین کے ساتھ تھپ تھپایا اور ارد گرد نگاہ ڈال کر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی۔ وہ سلسبیل کا بازو کوہنی سے تھام کر چلتا ہوا نزدیکی بینچ پر آ بیٹھا جو چھت پر بالخصوص بیٹھنے کے لیے نصب کیے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور گلا کھنکار کے خود کو بولنے کے لیے اکسانے لگا۔ سلسبیل حیرت سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ اسے ایسا کیا کہنے جا رہا تھا جس کے لیے اس قدر سوچنا پڑ رہا تھا؟ اور پھر یسار نے بولنا شروع کیا۔ ہر منظر ساکت ہو گیا۔ ہوا سانس روکے اس کی بپتا سننے لگی۔ پرندوں نے دم سادھ لیا اور ڈوبتا سورج آسمان کی چادر تھامے جھولنے لگا جیسے ڈوبنے سے پہلے اسے سننا چاہتا ہو۔ یسار بولتا جاتا تھا اور سلسبیل کی سفید رنگت میں زردی گھلتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر ٹھٹھرے ہوئے لگ رہے تھے کہ اس پر مومی مجسمے کا گمان ہو رہا تھا۔ بنا پلک جھپکے یکٹک فرش کو دیکھتی وہ یسار کے دل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، مگر آج وہ رکا نہیں۔ آج بھی اگر نہ کہتا تو یقیناً اس کا دم گھٹ جاتا۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی جیسے بچے کی طرح آ بیٹھی تھی۔ سورج محلے کی عورتوں کی طرح جاتے جاتے بھی دروازے پر ہی گھنٹے کی روداد سن گیا تھا۔ یسار نے نچلے ہونٹ میں اپنا اوپری ہونٹ دبایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جیب سے گجرے نکالے اور انہیں بینچ پر رکھتے ہوئے بولا، کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتا کوئی ہے اور نبھاتے ہم ہیں، اور اس نبھانے میں دل سے مل جاتے ہیں۔ دلوں کا ملنا چاہتوں کے سلسلے استوار کرتا ہے، جذبوں کو گرمی عطا کرتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنے جذبے بانٹنا چاہتا ہوں، اپنی چاہت کا سلسلہ تم سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو میری خوش قسمتی، اور اگر نہ میں ہوا تو بس جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر کے ہمیشہ کے لیے وہیں چلا جاؤں گا جہاں سے ٹوٹی کڑیاں لے کر آیا تھا۔ ان کے جوڑنے میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے سلسبیل۔ اگر میرا ساتھ دو گی تو میری انگلیاں فگار ہونے سے بچ جائیں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ساکت بیٹھی سلسبیل پر ایک گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ گجرے اس کے پہلو میں رکھنا نہیں بھولا تھا۔ سلسبیل نے میکانکی انداز میں گردن اٹھا کر آسمان کی اور دیکھا۔ ایک تارا ٹوٹ کر ٹھنڈے آسمان میں گم ہوا تھا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں آ گرا تھا۔ اس نے گجروں کو دیکھے بنا اپنے ہاتھ مضبوطی سے ان پر جما دیا اور آنکھیں میچ لی تھی۔ خان الیار خان کمرے میں چپ چاپ لیٹے تھے۔ زہرا خاتون نے ایک دو بار انہیں کہا بھی کہ اٹھ کر باہر چلیں، ذرا ہوا خوری کریں، مگر وہ بنا جواب دیے یوں ہی پڑے رہے۔ اکتا کر وہ بھی چپ ہو رہی۔ آج کل فراغت کا سارا وقت وہ بنائی کرتے گزارتی تھی۔ یسار نے بڑے شوق سے انہیں اپنے لیے نیوی بلو کلر کا سویٹر بننے کو کہا تھا۔ ان کے ہاتھ مشاقی سے سلائیاں چلا رہے تھے۔ ایک سرسری نگاہ شوہر پر پڑی تو گنگ رہ گئی۔ خان نے موبائل پکڑ رکھا تھا اور واٹس ایپ پر زینیا کی ڈی پی کھلی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آرزو کا چہرہ نظروں میں آ سمایا ہو۔ وہ یکٹک اس تصویر کو دیکھ رہے تھے اور زہرا خاتون نے حیرت سے دیکھا کہ خان الیار خان کا دل پگھل گیا اور پانی آنکھوں کے سب بند توڑ کر بہہ نکلا تھا۔ ناقابل یقین تھا یہ سب۔ انہوں نے خان صاحب کو رونے دیا۔ آج سارا غبار نکل جاتا تو یقیناً دل پر جمی سختی کی پرت بھی اکھڑ جاتی۔ زہرا خاتون کو پتہ بھی نہ چلا اور ان کے اپنے گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی شوہر کو پکارا، خان نواسا 7 سمندر پار سے صرف آپ کو منانے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے آرزو آپ کی یاد میں بیمار پڑ چکی ہے۔ خان اب تو معاف کر دیں اسے، اب تو میری بھی سزا ختم کر دیں، اپنی اذیت دور کر لیں خان۔ خانم تمہیں پتہ ہے کہ میں آرزو کو کبھی بھی ذہن سے محو نہیں کر سکا۔ یہ میرے جسم کا ایسا ٹکڑا تھی جسے میں نے بے جان سمجھ کر خود سے اتار بھی پھینکا، تب بھی اس کے ساتھ میرے باقی جسم کا ربط نہیں ٹوٹا، نہ یہ ربط ٹوٹا اور نہ میری انا، ورنہ چھلنی جگر لیے عمر نہ گزار دیتا۔ خان میری ممتا پر ایک بار بھی ترس نہ آیا آپ کو؟ آپ مرد تھے، جس وقت چاہے فیصلے کی تلوار ہٹا دیتے، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بے بس تو میں تھی نا، میں تو آپ کا ہر حکم ماننے کی پابند تھی۔ 27 سال گزار دیے خان میں نے
نہ بیٹی کو دیکھا نہ ہی اس کی آواز سنی۔ میری تو عمر اولاد کی جدائی کا روگ سہتے سہتے ہی گزر گئی۔ وہ چادر کا پلو ہونٹوں پر رکھے سسک اٹھی۔ شوہر کی ایک ضد اور انا میں کیے گئے فیصلے نے کتنی زندگیوں کو رول دیا تھا۔ ہاں تو تمہاری بیٹی بھی تو کتنی پتھر دل نکلی۔ میں ناراض تھا تو اس نے کون سا پلٹ کر دیکھ لیا، ملک تک چھوڑ گئی۔ کیا میں اتنا برا تھا خانم کہ اگر وہ میری چوکھٹ پر دوبارہ آتی تو میں اپنے گھر کے دروازے نہ کھولتا؟ بتاؤ خانم، کیا میں واقعی اتنا برا تھا کہ تم نے ان گزرے سالوں میں کبھی بھی میری آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں دیکھی جو باپ کی آنکھوں میں اولاد کے لیے ہوتی ہے؟ میں بھی تو انتظار ہی کرتا رہ گیا خانم کہ ایک بار، بس ایک بار میری آرزو آ جائے، میں اس سے منہ پھیروں، وہ مجھے منائے، میں پھر بھی نہ مانوں تو وہ گلے سے لگ جائے، لیکن میرے پاس سے کہیں نہ جائے۔ لیکن میرا انتظار ہی رہا خانم، وہ کبھی آئی ہی نہیں۔ اس کی رگوں میں میرا خون ہے خانم، وہ مجھ جیسی ہی نکلی۔ اور زہرا خاتون تھی کہ حیران بیٹھی تھی، انہیں یوں تک رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ روپ تو پہلی بار ہی دیکھا تھا انہوں نے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خان اپنی بیٹی کو یاد کرتے تھے۔ درد کی ایک تیز لہر دل کاٹتی گزر گئی۔ اتنے سال کسی کو کسی کی سمجھ ہی نہ آ سکی اور دوریوں میں عمر گزر گئی۔ وہ شکستہ وجود لیے اٹھی اور ٹوٹے قدموں سے چلتی شوہر کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ ان کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ خان صاحب کا چہرہ بھی ضبط کی کوشش میں اناری ہو رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے دلاسے کے لیے لفظ سوچ کر رہ گئے۔ اگلے ہی پل دروازہ زوردار جھٹکے سے کھلا تھا اور فاطمہ مامانی حواس باختہ سی اندر داخل ہوئیں۔ خان علیار خان اور زہرا خاتون کو جیسے کسی انہونی کے احساس نے جکڑا تھا۔ تاجی انیا بھی، یسار کو گولی لگ گئی، ولی محمد نے اس پر فائر کھول دیا۔ زہرا خاتون کو غش آ گیا۔ خان علیار خان نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو مفلوج ہوتا محسوس کیا تھا۔ پل بھر میں جیسے نظروں کے پردے پر یسار کا ہر روپ لہرا گیا۔ اس کا اونچی اور چوڑی کاٹھی والا جوان جسم خون میں لت پت دیکھنے کی تاب ان میں نہیں تھی۔ انہوں نے پلکیں موند لی۔ ان کا رواں رواں یسار کی زندگی کے لیے دعا گو ہو گیا۔ بری گھڑی ٹلنے کی دعا کرتے ہوئے آنسو قطار در قطار ان کی بند آنکھوں سے رواں تھے۔ 24 گھنٹے لگے تھے یسار کو ہوش آنے میں اور پورا ایک ہفتہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا تھا۔ اس دوران داجی بلا ناگہ ہاسپٹل آتے رہے تھے اور شام تک اسی کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھے اس کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ یسار کو ہوش آیا تو اس نے ان کی منت تک کر ڈالی کہ وہ گھر پر ہی رہا کرے، یہاں آ کر خود کو بے آرام نہ کیا کرے، مگر داجی نے یسار کی پٹی سے لگ کر بیٹھ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جیسے جب کہ انہیں رضا کی زبانی یہ معلوم ہوا تھا کہ یسار اس کی طرف آتی گولی کے نشانے پر خود سامنے آ گیا تھا، تب سے داجی کا دل تکلیف اور شرمندگی سے بوچھل ہو گیا تھا۔ ان کا بس چلتا تو یسار کے خون کے ہر ایک قطرے کا ولی محمد سے حساب لیتے، مگر قدرت نے یہ کام خود ہی کر دیا تھا۔ ولی محمد اسی وقت اپنے ہی گارڈ کی گولی کا نشانہ بن کے مارا گیا تھا۔ اس دن وہ ایک بار پھر پورے روب داب کے ساتھ فیکٹری چلا آیا تھا۔ رضا کو نفسیاتی دباؤ میں تو وہ کب کا لے چکا تھا، اب یسار کو گھیرے میں لینا تھا، مگر وہ بھی یسار عباد تھا جو کیلیفورنیا میں ملٹی نیشنل کمپنی کا لیگل ایڈوائزر تھا۔ وہ قانونی داؤ پیچ جانتا تھا اور ایسوں سے نبٹنا بھی اسے خوب آتا تھا۔ ولی محمد نے آتے ہی ورکرز کو کام بند کرنے کا حکم دیا اور رضا کو گھر چلے جانے کا کہا۔ یسار کو اس بات پر تاؤ آ گیا۔ اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کیا تو محض ڈرانے کی خاطر ولی محمد نے گارڈ کو اشارہ کیا جس نے گن سے ہوائی فائر کیا۔ یسار نے آگے بڑھ کر ایک زوردار پنچ گارڈ کے جبڑے پر رسید کیا اور بس یہیں پر ولی محمد کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے گارڈ سے گن چھینی اور بالکل سامنے کھڑے رضا پر فائر کر دیا۔ عین اسی لمحے یسار جست لگاتا رضا کے سامنے تھا۔ گولی اس کی کمر میں کندھے سے ذرا نیچے پیوست ہو گئی۔ لمحوں میں وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ رضا بوکھلا کر رونے لگا اور ورکرز کو آوازیں دینے لگا۔ مینیجر اور ورکرز فیکٹری کے گارڈز کے ساتھ فوراً پہنچ گئے۔ رضا مینیجر کے ساتھ تکلیف کی شدت سے حواس کھوتے یسار کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے لگا، جبکہ فیکٹری کے گارڈز فوراً ولی محمد اور اس کے گارڈ کی طرف لپکے۔ وہ دونوں ہی حواس باختہ ہو چکے تھے اور اسی بوکھلاہٹ میں ولی محمد کے گارڈ نے اپنے بچاؤ کے لیے پھر فائر کھول دیا اور اس بار اس کے نشانے کی زد پر ولی محمد اور 2 ورکرز آئے۔ ولی محمد کا وہیں کام تمام ہو گیا، جبکہ ورکرز کو زخمی حالت میں فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یوں سالوں سے خان علیار خان کی جس بھتیجے نے اپنے چچا کے زر کی خاطر ان کے گھر کی زن پر نگاہ رکھی، وہ تو اسے نہ مل سکی، مگر دولت بھی اس کی قسمت میں نہ تھی۔ وہ ایک گولی دل کے مقام پر کھا کر چت ہو گیا تھا۔ داجی کو اسفندیار کی موت کے فوراً بعد ہی ولی محمد کی بدنیتی کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر خاموش تھے۔
صرف یہ تھا کہ اس دن سے انہیں آرزو شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ شاید ان کے دل سے نکلی ہوک تھی بیٹی سے ملنے کی، جو قدرت نے یسار کو جی کا قرار بنا کر پاکستان بھیج دیا۔ یسار جس وقت پہلی بار ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، انہوں نے پہلی نگاہ ہی بڑی کٹیلی ڈالی تھی، مگر دل تھا کہ خوشی سے شکرانے کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ پھر جوں جوں وہ نخرہ دکھاتے، انہیں یسار کا زبردستی ان کے کام کرنا اچھا لگنے لگا۔ وہ انتظار میں رہنے لگے کہ کب وہ آئے تو ان کو ناشتہ کروائے، ان کا مساج کرے، انہیں ایکسرسائز کروائے، اور جب یسار مگن سا ان کے کام کرنے میں مصروف ہوتا تب وہ اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے، جی بھر کے اس کے نقوش کے ذریعے آرزو کو تکتے اور پھر اس کے فارغ ہونے پر آنکھیں دوبارہ ماتھے پر رکھ لیتے۔ وہ ان کی بیٹی کی اولاد تھا، انہیں رفتہ رفتہ جان سے عزیز ہو گیا، یہ الگ بات کہ اس الفت کا اقرار انہوں نے خود سے بھی نہیں کیا تھا، اور آج اسی لمبے اونچے شہزادے سے نواسے کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کر ان کا دل مسلا جا رہا تھا۔ سبھی گھر والے اس کے ممنون و مشکور تھے۔ فاطمہ ممانی اس کے زیر بار تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی تھی اس نے۔ رضا کو وہ پہلے سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا، وہ بھی مسلسل اس کے پاس ہاسپٹل میں تھا۔ ہنی تو باقاعدہ اس کا ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح رو پڑتی تھی۔ زہرا خاتون اس پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی۔ ہاں، یسار نے اس پورے ایک ہفتے میں سلسبیل کا انتظار کیا تھا، مگر وہ ایک بار بھی نہیں آئی تھی۔ بس اتنا تھا کہ اس کے سرہانے روز تازہ گلابوں کا گلدستہ پڑا ہوتا تھا، جو وہ جانتا تھا کہ نہ رضا لاتا ہے، نہ انیا بھی، اور نہ داجی۔ تو پھر یہ جو بھی لاتا تھا یا بھجواتا تھا، اس کے لیے تو ہر گلاب آب حیات تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی جب اسے ایسا ہی گلدستہ سرہانے پڑا ملتا رہا تو ایک رات اس نے بھی جاگتے رہنے کی قسم کھا لی۔ وہ ساری رات بستر پر چت لیٹا محوے انتظار رہا، اور پھر پو پھٹنے کے ذرا بعد اس کے کمرے کا دروازہ غیر محسوس انداز میں کھلا تھا۔ اس نے نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھوں کو میچ لیا۔ آنے والا دبے پاؤں چلتا اس کے بیڈ کے پاس آ کر رکا۔ چند پل یسار کے چہرے کو تکتے رہنے کے بعد اس نے پھولوں کا ہاتھ سے بنا گلدستہ اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ آنے والا واپس پلٹتا، یسار نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر کلائی تھام لی۔ سلسبیل کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ سراسیما سی اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کلائی چھڑانے لگی تو وہ یوں ہی پڑا پڑا لاپرواہی سے بولا، اچھا لگا یہ جان کر کہ تمہیں میری پرواہ ہے، ورنہ مر جاتا تو یہ دکھ ساتھ لے کر جاتا۔ سلسبیل کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا۔ ہلکی سرخی لیے اس کی گندمی رنگت میں زردی کھل گئی تھی۔ یسار نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی تو وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا کہ اسے پرواہ کہتے ہیں یا نہیں، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو اس حال میں دیکھنا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ آپ کے زخمی ہونے کی خبر نے مجھے شدید اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ جب تک آپ کو ہوش نہیں آیا میری ایسی کیفیت تھی جسے شاید میں بیان نہ کر پاؤں۔ اگر اسے پرواہ کہتے ہیں تو مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ پرواہ یا محبت؟ یسار نے سوال پوچھا۔ محبت ہی کی گود سے ہر احساس جنم لیتا ہے۔ اس ایک فکرے میں ہی اظہار کے تمام رنگ پوشیدہ تھے۔ یسار نے ہونٹوں پر بڑے دنوں بعد کھل کے مسکراہٹ آتی محسوس کی۔ وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ کے اور بے حد شوق سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، میں صبح ہی انیا بھی کو سب بتا دوں گا، وہ داجی سے خود ہی بات کر لیں گی۔ اس کے بعد ماما اور بابا یہاں آ سکیں گے اور پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک جذب کے عالم میں کہتا وہ سلسبیل کے دل کی دھڑکنیں منتشر کیے دے رہا تھا، مگر اس کے نزدیک ایک کڑی منزل ابھی پار کرنا باقی تھی اور اس کی یاد دہانی بہت ضروری۔ نہیں، سب سے پہلے آپ کو داجی کو سب کچھ بتانا ہوگا، وہ سب کچھ جو آپ نے اس دن مجھے بتایا تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ حقیقت کا چٹکا ہوا آئینہ ایک دم سے اس کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ اس آئینے میں اس کے اتنے چہرے تھے کہ وہ اصل کی پہچان نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اسے اصل چہرہ سب کے سامنے لانا ہی تھا۔ سلسبیل جا چکی تھی اور اس کی نیند آنے والے وقت کا سوچ کر اب صحیح معنوں میں اڑی تھی۔ خان الایار خان بے صبری سے یسار کا اپنے کمرے میں انتظار کر رہے تھے۔ اسے 3 دن ہو گئے تھے ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئے۔ داجی روزانہ اس کے کمرے میں کچھ دیر کے لیے جاتے تھے، مگر اس کے آرام کے خیال سے زیادہ وقت نہیں بیٹھتے تھے۔ ویسے بھی رضا کو بچا کر جو احسان وہ ان پر کر چکا تھا، اس کے بعد سے اپنا گزشتہ رویہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں شرمندہ سے تھے۔ وہ اسے گلے لگا کر ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتے تھے، تکلف اور جھجک کی دیوار گرا دینا چاہتے تھے۔ آج بھی انہوں نے اس کے کمرے میں جانا چاہا تو رضا نے روک دیا۔ یسار خود ان کے کمرے میں آنے والا تھا۔ خان الایار خان بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ زہرا خاتون ان کا اضطراب دیکھ کر بھی کچھ خاموش سی تھی۔ سبھی اس وقت تاجی کے کمرے میں جمع تھے۔ سلسبیل بھی ایک کونے میں رکھے اسٹول پر بیٹھی
फिक्र मंद चेहरा लिए दबीज कारपेट को पैर के अंगूठे से खुरच रही थी। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई और यसार अंदर दाखिल हुआ। ताजी ने उस पर भरपूर नजर डाली और नम आंखों से अपनी दोनों बाहें वाह कर दी। यसार को अपना गला रुंधता महसूस हुआ। वो उनके खुले बाजुओं में समा गया। दाजी की आंखों में ठहरे कब के आंसू बह निकले। कमरे में उनकी दबी दबी रोने की आवाज फैलने लगी। फातिमा मुमानी ने यह मंजर देखकर अपनी आंखों के किनारे शाल के पल्लू से धीरे से रगड़ दिए। ऐसे हर मौका पर असफंद की याद दिल को जरूर खुरचती थी। रजा ने नरमी से उनके कंधों पर दबाव डालकर दिलासा दिया। ताजी ने यसार को सीने से अलग करते हुए कहा, मेरी खताएं माफ कर दो मेरे बच्चे। मैंने एक उम्र गुजार दी अपनी अना को पालते पोसते और अपने जिगर का टुकड़ा काट कर भेंट चढ़ा दिया। सारी उम्र उसकी याद सताती रही मगर उसे वापस बुलाने का हौसला ना जुट सका। अब भी अगर तुम ना आते तो शायद यूं ही जिंदगी की सांसें पूरी हो जाती। मुझे तो आना ही था दाजी। मेरे ऊपर फर्ज का कर्ज है, उसे चुकाने के लिए मुझे आना ही था। यसार गैर मरे नुक्ते को देखकर सरगोशियाना लहजे में बोल रहा था। दाजी ने उसकी बात को आरजू के लिए उनका दिल साफ करने पर महमूल किया। वह जज्बाती होते हुए बोले, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया मेरे बच्चे, अब मेरी बारी है। मैं अभी इसी वक्त अपनी बच्ची से बात करना चाहता हूँ, अपनी आरजू की आवाज सुनना चाहता हूँ। यसार, मेरी उससे बात करवा दो, उसे काल मिलाओ अभी इसी वक्त। मैं उसे पाकिस्तान बुलाना चाहता हूँ। यसार उनके पास से उठकर सीधा खड़ा हो गया और चेहरा बिल्कुल सीध में रखते हुए उनसे नजर मिलाए बगैर बोला, वो आपसे बात नहीं कर सकती दाजी, क्योंकि वो पिछले 4 माह से कोमे की हालत में हॉस्पिटल में पड़ी हैं। खबर नहीं थी धमाका था जो कमरे में हुआ और सबके पर खच्चे उड़ा गया। सब हैरत का बुत बने उसे यूं देख रहे थे जैसे वो एकदम किसी दूसरी मखलूक में ढल गया हो। और जब सबका सख्ता टूटा तो सबसे पहले अनिया भी सीना भींचे बैंड डालने लगी थी। फातिमा मुमानी फौरन उनकी तरफ लपकी। सलसबील अपनी जगह पर खड़ी बेबसी से सबके चेहरे देख रही थी। वो वाहिद थी जिसे सब कुछ अब पता था। खान अलायार खान के चेहरे पर उसकी बात से अजियत जरूर उतरी थी मगर फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा था, यसार मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है आरजू को? वो कोमे में क्यों है और तुमने आते ही ये बात हमें क्यों नहीं बताई? बोलो यसार, बोलो। क्योंकि मैं यसार नहीं हूँ। यसार इबाद अब से 4 माह पहले मर चुका और आपकी बेटी उसके गम में कोमे की हालत में पड़ी है। मैं हसान हूँ, हसान लोधी। मौत से खामोशी सारे में फैल गई थी। सब एकदम चुप अपने सामने खड़े उस शख्स का चेहरा देख रहे थे जो पिछले 1 माह से उनके दरमियान ये सारी बात बन के बैठा था। सूरत हाल इस कदर अजीब थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रद्द अमल दे। एक तवील और दिक्कत तलब सांस खींचता सबको बनजरे गायर देखता हसान लोधी बोलना शुरू हुआ। हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में इबाद लोधी और आरजू दीवानावार भागते आईसीयू की तरफ जा रहे थे। जो खबर उन्हें मौसूल हुई थी, होना तो ये चाहिए था कि सदमे से उनकी सांसें थम जाती, मगर न जाने कैसे वो वहां पहुंचे थे। आरजू की हालत इस कदर दगरगूं थी कि हमेशा दियारे गैर में भी चेहरा छुपा के बाहर निकलने वाली का चेहरा आज आया था, मगर उस चेहरे पर खौफ स्याह परछाई की सूरत फैला था। हॉस्पिटल स्टाफ नर्स के साथ वो आईसीयू के बाहर खड़े बेचैनी से बंद दरवाजे को देख रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अंदर थिएटर में यसार है या हसान। उनके लब तो बस साकत रहकर भी दुआओं की तस्बीह कर रहे थे। इबाद लोधी ने आरजू को बाजू के घेरे में लेकर आरामदेह वेटिंग चेयर पर बिठाया तो वो उनके सीने में मुंह छुपाए बिलक उठी। दोनों ही उनके बेटे थे, एक को जना था तो दूसरे को पाला था। दोनों के लिए ही उनकी जान सूली पर टंगी थी। कुछ पल मजीद इस जानलेवा इंतजार में गुजरे थे कि एक मेल नर्स उनके करीब आया और मुख्तसर कुछ कहता एक जानिब चल पड़ा। वो उसकी तकलीद में एक कमरे के बंद दरवाजे के आगे आ ठहरे। चंद पल एक दूसरे को दिलासा देती निगाहों से देखा और अंदर दाखिल हो गए। सामने पेशेंट बेड पर हसान पट्टियों में जकड़ा बेहोश पड़ा था। एक डॉक्टर उसके सिरहाने खड़ा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। आरजू बेचैनी से हसान की जानिब बढ़ी जबकि डॉक्टर इबाद लोधी को हसान की कंडीशन के बारे में बताने लगा। इसकी हालत खतरे से बाहर थी। छुरा इसकी पसलियों के आर पार हो गया था जिसकी वजह से खून बहुत जाया हुआ था। फिर भी अगले चंद घंटों तक इसे होश आ सकता है। आरजू हसान की पट्टी से लगकर बैठ गई तो इबाद लोधी आहिस्तगी के साथ वहां से निकलकर वापस आईसीयू के बाहर आकर खड़े हो गए। अंदर उनकी औलाद उनका खून जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। यसार का ऑपरेशन चल रहा था मगर किसी ने भी उन्हें उसकी अब तक की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था।
وہ پل پل گنتے وہاں تب تک بیٹھے رہے جب تک اندر سے ڈاکٹر نے نکل کر اس کی زندگی کی طرف سے مایوسی کا اظہار نہیں کر دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کے پاس محض چند گھنٹے کا وقت ہے۔ وہ بے یقینی سے ڈولتے قدموں سے چلتے اندر چلے آئے۔ ان کا یسار ان کی نظروں کے سامنے سر سے پیر تک پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ انہیں یہ سب خواب سا لگ رہا تھا، ایک بھیانک خواب۔ بھلا ان کے ہنستے کھلکھلاتے بیٹے کو موت کیسے اچک کر لے جا سکتی تھی؟ ان کی نظروں کے سامنے یسار کی شرارتیں رقص کرنے لگی۔ کچن میں گھسا ناشتہ بناتا اور برتنوں کے انبار لگاتا یسار، ماں کو باہوں میں لیے چٹا چٹ اس کے گال چومتا یسار، زینیا کے بیٹے کو اسکائپ پر پہلی بار دیکھ کر ٹیڈی بیئر کہہ کر اسے چڑھاتا ہوا یسار، حسان کی خاطر سب سے لڑنے بھیڑنے والا یسار، اور نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر ان سے ماضی کے قصے سننے والا یسار۔ بھلا یسار کیسے مرنے والا تھا؟ ان کا بیٹا ایسے کیسے موت چھیننے آ رہی تھی؟ انہوں نے پالا تھا اسے، راتوں کو جاگے تھے اس کی خاطر، اس کی تکلیف اپنے سر لیتے آئے تھے وہ، تو اب موت انہیں کیوں نہیں آئی؟ ان کا بیٹا چھوڑ دے اور ان سے لپٹ جائے بھلا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس ٹھنڈے کمرے میں بنا چاپ چلتے یسار کے بیڈ کے قریب آئے اور اس کا زرد مگر گرم ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے گھٹ گھٹ کر رونے لگے۔ کمرے میں ان کی سسکیاں اور دھڑکنیں سناتی مشین کی آواز گڑمڑ ہونے لگی۔ انہوں نے ایک دم جھٹکے سے آنکھیں پونچھی اور یکٹک یسار کے زرد چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا اور یہ وقت وہ دھندلی آنکھوں کے ساتھ ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ اتنا زیادہ دیکھ لیں گے کہ کیا؟ انہوں نے کرب سے سوچا اور اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ پر پیشانی ٹکا دی۔ کیا ڈھیر سارا دیکھ لینے سے ان کا دل سے عراب ہو جانے والا تھا؟ کیا یوں دیکھ لینے سے وہ انہیں زندگی بھر یاد نہیں آنے والا تھا؟ وہ بچوں کی طرح کرلاتے ہوئے زیر لب رب سے اس کی زندگی کی التجائیں کرنے لگے۔ زندگی میں یہ وہ مقام آیا تھا جب ان کی بے بسی کو دوام مل گیا تھا۔ کوئی ہیلا کارگر نہیں رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ برف کے گولوں سے سنگسار ہوتی کیلیفورنیا کی یہ رات عباد لودھی پر بہت بھاری تھی۔ انہیں کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ یسار کا ہاتھ تھامے اس پر پیشانی ٹکائے کتنی دیر بیٹھے رہے تھے۔ ان کے اعصاب کو جھٹکا اس پر لگا جب انہوں نے اپنی ہتھیلی پر یسار کے ہاتھ کی انگلی کی خفیف سی حرکت محسوس کی تھی۔ وہ پہلے ٹھٹکے پھر ایک دم بوکھلا کر کھڑے ہوتے یسار کے اوپر جھک گئے۔ وہ اسے دیوانہ وار پکارنے لگے، اس کا مخدوش چہرہ بے تابانہ چومنے لگے۔ یسار نے بڑی دقت سے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں۔ بیٹا آنکھیں کھولو۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے سے نڈھال سا حسان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے ایک طرف سے بے تحاشا روتی ہوئی آرزو نے تھام رکھا تھا۔ حسان تکلیف سے چڑکتے اپنے اعصاب کو بمشکل قابو کیے گھسٹتا ہوا یسار کے سرہانے آ بیٹھا۔ دوسری جانب سے آرزو بیٹے کو یوں چمٹ گئی جیسے اسے سب سے چھپا کر سینے میں سمو لینا چاہتی ہوں۔ عباد لودھی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہاں سب سے زیادہ قابل رحم حالت کس کی تھی۔ حسان نے یسار کو دھیرے سے پکارا، یار اٹھ، میں ثانی، اٹھ یار، مجھے دیکھ کتنی چوٹیں لگی ہیں اور تو آرام سے پڑا ہے۔ میری ہر تکلیف پر تو تڑپ اٹھتا ہے تو اب کیسے مزے سے پڑا ہے؟ اٹھ یار، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ وہ مسلسل ہلکی آواز میں اسے بلا رہا تھا۔ نہ جانے کس گھڑی اس کی آواز نے یسار کے اندھے کھائی میں اترتے حواسوں کو بیدار کیا اور اس نے حسان کو درس دیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے لبوں نے جنبش کی۔ حسان فوراً اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب لے آیا اور بولا، ہاں بول یار، میں سب سن رہا ہوں، بول پلیز، کچھ تو بول۔ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ آرزو اور عباد بھی تھمتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اس کے کچھ کہنے کے منتظر تھے۔ یسار نے کچھ کہنا چاہا تو خون کی ایک پتلی اور لمبی لکیر اس کے ہونٹوں کے کنارے سے بہتی ہوئی اس کے کان کی لو کے پیچھے گم ہو گئی۔ اس کی سبزی مائل نیلی آنکھوں میں اذیت ہلکورے لے رہی تھی۔ ثانی، میرے ماما بابا کا خیال، پلیز، اپنے وعدے نہ بھولنا۔ لفظ اس کی زبان پر چکر کھا رہے تھے۔ وہ باوجود کوشش کے پورا فکرہ نہیں بول پا رہا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ، یاد ہے نا؟ سلسبیل کو اپنا لینا، میری ماما کو نانا سے ملوا دینا، پلیز ثانی، بھولنا مت۔ حسان نے اپنی آنسوؤں کو بہنے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ یسار کی ایسی کسی بات پر برہمی کا اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے یسار کا ماتھا چوما اور بولا، مار کھائے گا مجھ سے یار، مت کر ایسا، میں تیرے بنا ادھورا ہوں، مجھے مت چھوڑ کر جا، میں کیا کروں گا ساری عمر، مجھے مت چھوڑ ایسے۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے کرلا اٹھا۔ یسار کے ہونٹ خفیف سا مسکرائے۔ اس نے سرگوشی کی،
मुझे जाना होगा सानी, मेरा वक्त पूरा हो चुका। मौत खड़ी है, मुझे जाने दे। तुम अपना वादा निभाना, भूल ना जाना। नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा यार, मत जा मुझे छोड़कर। हसन की आवाज भी सरगोशी से बुलंद नहीं थी, मगर सुनने वाला सो गया था हमेशा की नींद। यसार मर गया था, उसका भाई, उसका दोस्त, उसका गमख्वार उसे छोड़कर चला गया था। वो यूं ही बैठा रह जाता अगर आरजू की फलक शगाफ चीख उसकी समातों को चीरती हुई ना गुजरती। आरजू यसार से लिपट लिपट कर चिल्ला रही थी। उनका बेकाबू होता वजूद इबाद लोदी ने बाहों में जकड़ लिया था। खुद वो मर्द होते हुए भी बुलंद आवाज से रोने लगे थे। हसन था जो शल होते हवास लिए अभी भी यसार की अधखुली आंखों में अपना अक्स देख रहा था। उसका याद नहीं रहा था। ये बात मानना ऐसे ही था जैसे उसकी सांसों का दोबारा चल पड़ना। उधर उसने दाएं हाथ से उसकी आंखें बंद की, उधर अकब में आरजू का वजूद बेहोश होकर इबाद लोधी की बाहों में झूल गया। आरजू सदमे के जेर असर कोमे में चली गई थी। ये झटका भी असाब शिकन था। बेचारी जीनिया रोती पीटती पहुंची थी, कभी भाई का मातम करती तो कभी नीम मुर्दा माँ को पुकारती। आरजू को यसार का कफन में लिपटा चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। इबाद लोधी और हसन ने जिस तरह उसे सुपुर्द खाक किया था, उन्हें लगता था जैसे वो खुद जिंदा दरगोर हो गए हों। यसार को उस ठंडी और तारीक कब्र में उतारते वक्त उसके दिमाग में यसार की बातें चकराती रहीं। आज काफूर और अर्के गुलाब की महक में बसा यसार मनो मट्टी तले चला था। इबाद लोधी चंद घंटों में उम्र के कई साल पाट आए थे। उनके वजूद को बुढ़ापा लग गया था। आरजू की कंडीशन हनूज वैसी की वैसी थी। जीनिया छोटे से बच्चे के साथ घर भी संभाल रही थी और हॉस्पिटल में माँ के पास रुकने की जिद भी करती थी। उसका शोहर बहुत अच्छा था। वो चंद दिन खुद क्याम के बाद उसे वहीं छोड़ गया था, मगर वो इस कदर सरासीमा सी रहती थी कि इबाद लोधी उसका खौफ देखकर मजीद टूट फूट गए थे। जितनी देर वो और हसन घर से बाहर रहते, जीनिया हर 10 मिनट बाद दोनों की खैरियत पूछती थी। दिन में जीनिया घर आ जाती थी। घर समेट कर और नाश्ते खाने का बंदोबस्त करके वो शाम पड़ते ही माँ के पास हॉस्पिटल पहुंच जाती। इबाद लोधी के लिए ये सारी सूरत हाल असाब शिकन थी, इसलिए उन्होंने आरजू को घर शिफ्ट कर लिया। फीमेल नर्स का मुस्तकिल बंदोबस्त किया। क्यों जिंदगी में सुकून तो कतई नहीं आया था, मगर वो जो हमा वक्त अफरा तफरी की कैफियत थी उससे छुटकारा मिल गया। जीनिया को लगभग 2.5 माह हो चुके थे यहाँ रहते और इबाद लोधी चाह रहे थे कि वो अपने ससुराल की भी खबर ले, भले कुछ वक्फे के बाद दोबारा आ जाए, मगर उसके जाने से पहले उन्हें हसन से जरूरी बात करनी थी। अब वक्त आ गया था कि टूटे बंधन दोबारा जोड़े जाते। यसार जो अहद थमा गया था उन्हें निभाने की घड़ी आ पहुंची थी। वो हस्बे मामूल रात गए घर दाखिल हुआ था। यसार की मौत के बाद उसकी जिंदगी जमूद का शिकार हो गई थी। वह जॉब पर भी रेगुलर नहीं जा रहा था। बड़े बाबा अपने साथ स्टोर ले जाना चाहते, मगर वो टाल जाता। सारा दिन उन जगहों पर घूमता रहता जहां वो और यसार साथ साथ जाया करते थे। जिस जगह यसार के साथ हादसा पेश आया था, उस मुकाम पर बैठकर वो हाथ फेर फेर कर अब भी यसार का लम्स तलाश करता था। फुटपाथ के किनारे लगी ग्रिल पर यसार के खून के धब्बे अब भी जमे दिखाई देते थे। उन धब्बों को वो हाथ से यूं सहलाता जैसे यसार का सर सहला रहा हो। उसके आखिरी लम्हों में गाड़ी से टकराकर फिजा में उछाले जाने का मंजर और फुटपाथ पर गिरकर अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करने का मंजर हसन की याददाश्त से महव नहीं होता था। सारा दिन उन्हीं रास्तों पर गुजारकर वो जिस वक्त घर दाखिल होता तो सभी सो चुके होते, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। जिस पल वो आरजू को एक नजर देखने के लिए उनके कमरे में दाखिल होता तो काउच पर लेटे इबाद लोधी एक निगाह में उसकी शिकस्ता पाई को भांप लेते, मगर सोते बन जाते। वो जानते थे कि अभी हसन को कुछ भी समझाना बेसूद होगा, लेकिन अब हालात इस नहज पर आ चुके थे कि उसे यसार से किए गए वादे याद दिलाने थे। क्योंकि इस काम के लिए उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा था, मगर आरजू की जिंदगी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। डॉक्टर्स के मुताबिक कोई ऐसा ताल्लुक, कोई रिश्ता जो आरजू के बेहद करीब हो, उसे सामने लाना होगा। आरजू को किसी खोए हुए करीबी रिश्ते की कशिश ही होश की दुनिया में लाने का सबब बन सकती थी, और इबाद लोधी जानते थे कि वो कौन हो सकता है। हसन दबे पांव लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो आतिशदान में जलती आग और उसके करीबी सोफों पर बैठे जीनिया और बड़े बाबा को देखकर वो चौंका जरूर, मगर हैरान नहीं हुआ। वो सलाम कहता ढीले कदमों से चलता बड़े बाबा के पैरों में वहीं कारपेट पर टिक गया और अपना सर उनके घुटने पर रख दिया। इबाद लोधी धीरे से उसका सर सहलाने लगे। जीनिया किचन में कॉफी और उसके लिए खाना लेने चली गई। इबाद लोधी ने थकन ज़दा सांस खारिज करते हुए उसे कहा,
کیوں سارا دن یہاں وہاں پھرتے ہو ثانی؟ آج کتنے دن بعد اسے کسی نے اس نام سے پکارا تھا، اس کا دل مسلا گیا تھا جیسے۔ میں یہاں وہاں کہاں پھرتا ہوں بڑے بابا، بس یار کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس تو چلے جاتے ہو، لیکن کیا اس سے کیے وعدے بھول گئے ہو حسان؟ وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا، اس کی نظروں میں تعجب تھا۔ عباد لودھی اس کی حیرت بھانپ کر بولے، وہ سبھی کا یار تھا حسان، جن جن باتوں کا عہد وہ تم سے لے کر گیا انہی وعدوں کا وہ مجھے بھی ضامن بنا کر گیا۔ اور مجھے بھی۔ زینیا ٹرے پکڑے لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو حسان کو لگا جیسے یسار یہیں کہیں کھڑا شرارت سے اسے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ساری دنیا کو رازدار بنا گیا تھا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے پاکستان جانے کے بارے میں؟ عباد لودھی نے اس سے پوچھا تو وہ خالی خالی نظر ان پر ڈال کر بولا، کچھ بھی نہیں ابھی تک تو۔ کیا سوچنا چاہیے مجھے بڑے بابا؟ بھلا یار کے بعد کچھ سوچنے کو رہ گیا ہے کیا؟ کیوں، کیا تمہیں آرزو کا خیال نہیں ہے جس کو تم اپنی ماں مانتے ہو؟ کیا اس کو اس حال میں ہی چھوڑ دو گے؟ حسان کے حواس جھنجھنا اٹھے، اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اسے آرزو ماما کی فکر تھی، مگر وہ یسار کے غم میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ان کی حالت کی سنگینی بھی پس پشت ڈال دی تھی۔ اس کے دل کو ملال نے گھیر لیا۔ بھلا کسی ماں کے جوان بیٹے کو کھو دینے سے بڑا دکھ تھا اس کو۔ وہ پورا چوکنا ہو کر سیدھا ہوا اور عباد لودھی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو آپ کہیں، جیسا آپ کہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا بڑے بابا۔ آرزو ماما ٹھیک ہو جائے، آج سے یہی میرے نزدیک سب سے اہم ہے۔ عباد لودھی نے فرتے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ زینیا کی آنکھیں بھی بھر گئیں۔ اسے تو اپنے دونوں بھائی جان سے پیارے تھے۔ بچپن سے اسے یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ اس کے دو بھائی ہیں۔ اس نے کبھی یسار اور حسان میں فرق ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس نے یسار کو کھویا تھا تو حسان کے لیے اس کی فکر مندی دو چند ہو گئی تھی۔ اس نے ٹرے چھوٹی سی گلاس ٹیبل پر رکھی اور حسان کو چیز سینڈوچز کی پلیٹ پکڑاتے ہوئے بولی، حسان مجھے تم نے ہمیشہ اپنی آپ ہی کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ آج تم سے تمہاری بہن اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے ایک ریکویسٹ کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم مجھے نہ نہیں کرو گے۔ کیسی ریکویسٹ؟ حسان کے پوچھنے پر زینیا نے عباد لودھی کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ لمحے ششو پن سے زینیا کو دیکھتے رہے جیسے بات کرنے کے لیے سرا ڈھونڈ رہے ہوں، پھر طویل سانس اندر کھینچ کر حسان کو بغور دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یسار؟ جی بڑے بابا، حسان تڑپ کے بولا۔ تمہیں یسار بن کر پاکستان جانا ہوگا حسان۔ عباد لودھی خود کو سنبھالتے ہوئے بولے، تم حسان بن کر نہیں جاؤ گے کیونکہ وہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ شاید تمہیں میرا بھتیجا ہونے کے ناطے تمہارے نانا ملنا بھی گوارا نہ کریں، لیکن اگر تم ان کے نواسے کی حیثیت سے جاؤ گے تو وہ تم سے اپنی ناراضگی کا اظہار تو ضرور کریں گے، مگر نفرت نہیں کر پائیں گے۔ کرنے کو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے بیٹا کہ انہیں یسار کی موت اور آرزو کی حالت کے بارے میں بتا دیا جائے تو شاید ان کے دل نرم ہو جائیں، مگر مجھے پاکستان میں موجود میرے کزن نے بتایا ہے کہ تمہارے ماموں کی موت کے بعد تمہارے نانا کو فالج ہو چکا ہے۔ اگر یہ خبر انہیں ایک دم سے دی گئی تو نہ جانے ان کے کمزور اور بڑے اعصاب سہ بھی پائیں گے یا نہیں، اس لیے تمہیں یسار بن کر وہاں جانا ہوگا حسان۔ ان کے دل نرم کرنے ہوں گے۔ تمہاری آرزو ماما کو اپنے داجی سے اس قدر محبت ہے کہ مجھے یقین ہے اگر وہ اسے پکاریں تو آرزو کوما سے باہر آ سکتی ہے۔ ایک چانس ہے بیٹا اور تمہیں یہ چانس اویل کرنا ہے حسان، ہم سب کی خاطر، یسار کی خاطر۔ وہ گمسم بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا، اس کے حواس شل ہو رہے تھے۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، وہاں جا کر سچویشن کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے حامی بھر لی۔ عباد لودھی نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے ایک ایک اور یاد دہانی کرواتے ہوئے بولے، تمہیں یسار سے کیا ایک اور وعدہ بھی یاد ہے نا؟ حسان نے انہیں سوالیہ نظروں سے تکا تو وہ بولے، سلسبیل کو آرزو کی بہو بننا ہے حسان، یہ یسار کی خواہش تھی اور تم اس کی یہ خواہش بھی پوری کرو گے نا، ہے نا؟ وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حسان نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پاکستان آنے کے بعد اسے سب سے زیادہ مشکل خان علی یار خان کا سامنا کرنا لگا تھا۔ وہ فطری جھجک کا شکار تھا۔ زارا خاتون نے تو اسے کھلی باہوں سے یوں خوش آمدید کہا تھا جیسے کب سے اسی کی منتظر ہو۔ باقی سب گھر والوں نے بھی اس کا کھلے دل سے استقبال کیا تھا۔ بس دو افراد تھے جن کی نظروں کی کاٹ اور زبان کی دھار اسے سامنے پاتے ہی تیز ہو جاتی تھی، داجی اور سلسبیل۔ خان علی یار خان کے لیے اتنے سالوں بعد بھی ایک دم سے نواسے کا آنا ایسی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، یا پھر انہیں اپنے تاثرات پر پورا کنٹرول تھا، مگر سلسبیل نے پہلی ہی ملاقات میں اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ اسے لگا وہ چوری کر کے بھاگا ہے۔
सलसबील का रवैया उसके लिए नाकाबिले फहम था। उसे इतने बड़े सदमे के बाद हरगिज भी याद नहीं था कि आखिर बार यसार ने सलसबील से नाराज होकर उसे दस्तबरदारी का मैसेज भेजा था, जबकि सलसबील उसी तनाजुर में हसान से सख्त खफा थी। फिल वक्त तो हसान के लिए सबसे अहम खान अलायार खान को राम करना था और इसके लिए उसने बाकायदा प्लानिंग के तहत उनके करीब होना शुरू किया। उनको वक्त पर दवा देना, उनकी मालिश, फिजियोथेरेपी, खाना, नाश्ता, हर काम उसने ताजी की खफगी के बावजूद अपने जिम्मे ले लिया था और ऐसा करना कारगर रहा था। पहले खान अलायार खान के तल्ख लबो लहजे का दमखम खत्म हुआ, फिर उनकी मजाहमत ने दम तोड़ा और रफ्ता रफ्ता वो उसके आदी हो गए। उसकी असलियत सबसे पहले ज़हरा खातून पर खुली थी जब एक दिन वो आरजू के कमरे की सफाई करवाते हुए पुराना एल्बम देख रही थी। वो उनके पास ही बैठकर तस्वीरें देखने लगा। उसमें यसार के बचपन की चंद तस्वीर थी जो शुरू शुरू में इबाद लोधी ने किसी न किसी तरह असफंदयार मामू को भिजवाई थी। अनिया भी बड़ी खुश और मगन से उसे एक एक तस्वीर दिखा रही थी। जब छोटे से यसार की तस्वीर को देखते वो बुरी तरह ठिठकी थी। कितने ही पल उन्होंने वो तस्वीर को जांचती निगाहों से देखा था और जब निगाह उठाकर हसान को देखा तो लम्हे के 1000वें हिस्से में वो समझ गया था अनिया भी को इदराक हो चुका है कि वो यसार नहीं है। यसार की आंखें सब्जी माइल नीली थी और आरजू की तरह ठोड़ी में गढ़ा, मगर हसान की आंखें भूरी थी और ठोड़ी गोल और हमवार। वो दोनों कितने ही पल एक दूसरे की आंखों में देखते अनकहे राज पढ़ने और बताने की कोशिश करते रहे और फिर हसान बिना कुछ कहे उनके पास से उठ आया था। सब कुछ रूटीन के मुताबिक जा रहा था जब उसे अचानक से एहसास होने लगा कि सलसबील उसके दिल के किवाड़ खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी है। बेशक वो पहली ही निगाह में उसके बेतहाशा हुस्न से मुतासिर हुआ था, मगर खूबसूरती उसके लिए नई बात हरगिज नहीं थी और जिस वक्त वो आया था उसके लिए सबसे अहम दाजी की नाराजगी दूर करना था। सलसबील उसकी तरजीहात में शामिल नहीं थी, मगर रफ्ता रफ्ता उसके जले कटे अंदाज और तंजो तशनी ने हसान को उसकी जानिब राग़ब करना शुरू कर दिया। वो उसे सोचने लगा और सोचते सोचते वो मोहब्बत की दहलीज फलांग आया था और जब मोहब्बत हो गई तो उसने सलसबील के जले कटे अंदाज से खाइफ होते हुए उसे एक दिन कॉलेज छोड़ने के बाद वहीं गेट के बाहर खड़े खड़े यसार का वो फेसबुक अकाउंट खोला जिसके जरिए वो सलसबील से राब्ते में था। उसे जानना था कि आखिर यसार ने ऐसा क्या कह डाला था जिसको बुनियाद बनाकर सलसबील उससे बात करते हुए अंगारे चबाती थी। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां फूटती थी और फिर जब उसने सलसबील के इनबॉक्स में यसार के मैसेजेस देखे और आखिरी मैसेज को देखा तो सर थाम कर रह गया। यसार साहब अरमानों और आरज़ुओं के महल पर बुलडोजर ही फेर गए थे। उसने सलसबील के साथ वाइशगाफ अल्फाज में अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। इतना जज्बाती मकालमा था कि हसान को एक बार तो खुलकर हंसी आई थी। उसे यसार से ऐसी ही बकवासियात की तवक्का रहा करती थी। यसार की याद ने उसकी आंखें भी गो दी थी। अब उसे सलसबील का दिल साफ करना था और इसके लिए जरूरी था कि वो अपनी असलियत उस पर खोल देता। उसने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उस शाम छत पर एतराफ़े जुर्म करने के बाद एतराफ़े मोहब्बत किया था। जवाब में सलसबील के सपाट और जामे तासुरात ने उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि वो भले से उसे यसार समझकर चाहती रही हो, मगर उसने सलसबील को सलसबील जानकर मोहब्बत की थी। अगर वो उसे हसान की हैसियत से छोड़ देती तो यसार की मौत के बाद ये दूसरा कड़ा सदमा होता उसके लिए। हसान ने उससे कोई जवाब तलब नहीं किया था, बस उसके पहलू में अपनी जेब से गजरे निकाल कर रख आया था। उसने तय किया था कि अगर कल ये गजरे यहाँ नहीं हुए तो मानो जिंदगी की नवीद थे और अगर सलसबील ने उनको हाथ ना लगाया तो वो खामोशी से पीछे हो जाएगा। मगर कुदरत ने यह मौका उसे नहीं दिया और अगले ही दिन फैक्ट्री में गोली लगने से वो शदीद जख्मी हो गया। ये सब जो भी हुआ था गैर मतवक्का था, मगर उसके जख्मी होने ने खान अलायार खान के मिजाज की तल्ख परत उतार दी थी। हॉस्पिटल के ठंडे कमरे में उसने नीम गनूदगी में उन्हें अपने लिए तड़पते देखा था। कई बार दाजी ने उसका हाथ थामकर होंठों से लगाया था, मगर जुबान से उनकी उस वक्त भी बेटी का नाम निकलता था। वो जितने दिन हॉस्पिटल रहा उतने दिन ही उसके सिरहाने रोजाना कोई हाथ से बना फूलों का गुलदस्ता रख जाता था और घर वापसी पर भी चंद दिन यही रूटीन रही थी। दिल के किसी गोशे में यह ख्याल यकीन बन के विराजमान था कि ऐसा करने वाला एक ही शख्स है और उसने आखिर उसे पकड़ लिया था। सलसबील को फूल रखते देखकर उसके दिल की जो कैफियत थी वो उसे लफ्जों में नहीं ढाल सकता था, मगर वो इस कदर खुश हुआ था कि उसके इख्तियार में होता तो उसी पल आरजू मामा और बड़े बाबा को पाकिस्तान बुला लेता। सलसबील ने उसकी मोहब्बत कबूल कर ली थी, मगर एक खौफनाक तरीन मरहला मुकम्मल हैबत के साथ उसके सामने खड़ा था। गो के खान अलायार खान को अपनी असलियत बतानी और आरजू मामा की हालत के मुतालिक आगाह करना दुश्वार गुजार था, मगर अब के वो कर गुजरने को तैयार था।
हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो जाने के बावजूद दाजी मुसलसल थोड़ा सा वक्त उसके कमरे में बिता रहे थे, मगर हसन ने उन्हें मौका नहीं दिया था कि वो उससे कुछ भी पूछते। लेकिन आखिर कब तक? रजा उसके लिए नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो उसने दाजी के लिए पैगाम भेजा कि वो आज खुद उनके कमरे में आएगा। वो जानता था कि हकीकत बता देने के बाद अंजाम कुछ भी हो सकता है, मगर आरजू मामा को बचाने की खातिर उसे दाजी को सच बताना ही होगा। वो हिम्मत जमा करता उनके कमरे में आया तो वहां सभी को मौजूद पाकर एक लम्हे को तो वो सटपटा गया। दाजी ने अपनी बाहें वाह की तो वो एक जरा सी ताखीर किए बिना उनमें समा गया। वो उससे अपने साहब का रवैये की माफी मांग रहे थे। ये सार सुन दिमाग लिए उनका हर्फ हर्फ सुन रहा था। वो नजरें झुकाए उनकी बातों का जवाब देते हुए मुसलसल अल्फाज का चुनाव कर रहा था। वो ज़हनी तौर पर थक चुका था। आर या पार जो होना है सो हो जाए। और फिर उसने अपनी आंखें पूरी शिद्दत से मीच कर खोली और धमाका कर दिया। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वहां मौजूद हर शख्स के परखच्चे उड़ गए हों। ये ऐसी सच्चाई थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन हसन को ज़हनी कश्मकश में गुजरे सारे अरसे की निस्बत इस वक्त अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। एक बोझ था जो उसके दिलो दिमाग से उतर गया था। उसने अपना फैसला तकदीर पर छोड़ दिया था। खान अलायार खान के वसीओ और इस कमरे में ऐसी खामोशी छाई थी जैसे किसी नफ्स में सांस बाकी ना रह गई हो। सभी अधखुले मूल यह हसन का चेहरा तक रहे थे सिवाय सलसबील के, जिसे वो पहले ही सब कुछ बता चुका था। सहरा खातून को यसार की तस्वीर देखकर अपने सामने बैठे हसन के चेहरे के नकोश में फर्क ने फौरन ये बावर तो करा दिया था कि यह लड़का यसार नहीं। मगर वो खामोश क्यों रही थी तो इसके पीछे महज ये वजह थी, कहीं ऐसा ना हो कि उनके शोर मचाने से आरजू के लिए राहें हमवार करने आया ये लड़का नाकाम हो जाए। वो कोई चोर उचक्का तो हरगिज नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद उसे मोबाइल पर इबाद लोधी के साथ वीडियो कॉल करते देखा था। इबाद लोधी उनके दामाद थे। उन्हें पहचानने में तो कम से कम वो कोई मुगालता नहीं खा सकती थी। हसन की पुश्त पर कुछ फासले पर जरा हटकर खड़ी जहरा खातून ने दामाद की ढेरों बलाएं ली थी। उन्हें खान साहब का खौफ ना होता तो शायद वो उसी वक्त सामने आकर हर बंदिश खत्म कर देती और आरजू को बुलाकर अपनी आंखों की प्यास बुझाती। मगर ये तो उन्होंने गुमान भी ना किया था कि आरजू इस अरसे में दुनिया माफिया से बेखबर बिस्तर पर मुर्दे की तरह पड़ी है। उनकी बेटी किस जानलेवा सदमे से गुजर गई और उन्हें खबर भी ना हुई। सबसे पहली सिसकी आवाज की सूरत जहरा खातून के हलक से बरामद हुई और कमरे के सकूत में इर्तियाश पैदा हुआ। उसके बाद फातिमा मुमानी भी रो पड़ी। देखा देखी हनी भी बच्चों की तरह माँ से लिपट गई और बिलक उठी। रजा अनिया भी के कंधे मसलता उन्हें दिलासा दे रहा था। हैरत तो उसे भी थी कि इतना बड़ा सच छुपाए हसन उनके दरमियान रहा था, लेकिन उसे हसन पर गुस्सा हरगिज नहीं आया था। शायद इसलिए कि उसे हसन से बड़े भाई जैसी उनसियत हो चुकी थी। लेकिन फुफ्फो के बेटे का गम अपनी जगह था। उसने झिझकते हुए दाजी की ओर देखा। वो वाहिद थे जिनके चेहरे के तासुरात पथरीले से महसूस हो रहे थे। हसन दोनों हथेलियों को आपस में जोड़े उनसे पेशानी टिकाए उनके रद्द अमल के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। तभी उसके कानों ने किसी के रोने की आवाज सुनी, जैसे कोई मुंह भीजे तकलीफ जब्त करने की कोशिश में निढाल हो रहा हो। उसने सर उठा के इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर कोई भी इस तरह से रोता दिखाई ना दिया। उसने बेयकीनी से गर्दन मोड़कर दाजी को देखा तो वो बेड ग्राउंड से सर टेके चेहरा ऊंचा किए जारो कतार रो रहे थे। उनको यूं देखकर सभी के दिल मसले गए थे। सलसबील तेजी से अपनी जगह से उठी और उनके सीने से जा लगी। उसके दाजी, उसके प्यारे दाजी, कैसी आन बान थी उनकी, और आज वो ना जाने किस किस गम को बच्चों की तरह रो रहे थे। जिंदगी ने कैसा कड़ा इम्तिहान लिया था उनसे। उनकी दो ही औलादें और दोनों ही उनसे बिछड़ गईं। एक को मौत ले गई और दूसरी मौत के बिस्तर पर थी। हसन उन्हें बेबसी से देखकर रह गया। वो समझ सकता था कि यसार के मरने की खबर ने उन्हें कैसा धचका दिया होगा। वो उनका नवासा था। हसन तो उनका कुछ भी नहीं था, तो फिर भला उन्हें उसके साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी कैसे हो सकती थी। वो तो महज अपने फर्ज की अंजाम दही के लिए आया था। उसे खान अलायार खान के दिल में अपने लिए नरम गोशा पैदा करना था, सो वो उसमें कामयाब ठहरा था। उसकी आरजू मामा को डॉक्टर्स के बकौल कोई बेहद अपना ही जिंदगी की तरफ लौटा सकता था, और दाजी से ज्यादा प्यार तो शायद उन्होंने भी यसार से भी नहीं किया था। अपने बाप से उनकी मोहब्बत का तो वो खुद गवाह था। दाजी के हर जन्मदिन पर वो सदका खैरात करती थी। घर में केक बेक करके बंद कमरे में अकेली ही सेलिब्रेट करती थी और खूब सारा रोती थी। ऐसे में इबाद लोधी उन सबको बातों में उलझाए रखते थे। वो बीवी के मिजाज शनास थे, इसलिए मुकम्मल तन्हाई फराहम करते थे। कभी भी मुखल होने की कोशिश नहीं की थी। हसन आज़र्दगी के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
اسے یہاں مزید رکنے کا جواز نہیں سوچ رہا تھا، لہٰذا باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا۔ اپنے داجی کے سینے سے نہیں لگو گے حسان؟ یہ آواز اس کی پشت سے ابھری تھی اور بلا شبہ خان علیار خان کی تھی۔ وہ بے یقینی سے پلٹا، داجی باہیں کھولے اس کے منتظر تھے۔ مزید ایک پل کی بھی تاخیر کیے بنا وہ ان کے سینے سے جا لگا۔ حسان کا ضبط جواب دے گیا، کب کے ٹھہرے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہر دکھ رونے لگے۔ ساری فضا جیسے تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بچے، میں نے اذیت میں ایک عمر گزار دی۔ مجھے معلوم بھی ہو گیا کہ میری آرزو بے گناہ ہے، تب بھی جھوٹی انا کی کھوکھلی پوٹلی کندھوں پر اٹھائے رہا۔ اسی انتظار میں رہا کہ آرزو خود آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ میں اسے فوراً معاف کر دوں گا، مگر پہل اسی کی طرف سے ہو۔ میری آرزو بھی ایسی ناک والی نکلی کہ کتنا بڑا ظلم بہانہ بنا ڈالا مجھے جھکانے کا۔ مجھ سے بڑا غم دل پر لادے وہ مجھ پر سبقت لے گئی۔ مجھے اپنی آرزو کو ہوش میں لانا ہے حسان، وہ اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے پورے جوش سے بولے۔ تم ابھی بات کرواؤ میری اس سے، دیکھنا وہ میری آواز سن کر ضرور جاگے گی۔ وہ اپنے داجی کو ملے بغیر کبھی نہیں جا سکتی، تم میری بات کرواؤ۔ ششو پنج میں مبتلا حسان نے رضا کا لیپ ٹاپ منگوایا اور اسکائپ پر عباد لودھی کو کال ملائی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین داجی کی گود میں رکھ کر خود وہ ان کے کندھے سے کندھا جوڑ کر یوں بیٹھ گیا جیسے داجی کا جگری یار ہو۔ سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ زہرا خاتون بھی اٹھ کر داجی کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئیں۔ سبھی ارد گرد اکٹھے ہوئے لیپ ٹاپ اسکرین کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس میں سے آرزو کو باہر کھینچ نکالیں گے۔ فاطمہ ممانی گرما گرم چائے کا کہنے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ سارے میں رنگ ٹون کی آواز مرتعش ہو کر سب کے جی گرما رہی تھی۔ 7ویں بیل پر کال ریسیو کر لی گئی اور عباد لودھی کا چہرہ اسکرین پر نمودار ہوا۔ انہوں نے قدرے تھکے تھکے انداز میں کال ریسیو کی تھی، لیکن اگلے ہی پل انہیں کرنٹ لگا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ملا اور شرٹ کی اوپری جیب سے نظر کی اینک نکال کر فوراً آنکھوں پر لگائی۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے سے ان کی بے تحاشا کھلی آنکھیں دیکھ کر یہاں موجود تمام افراد ہنس دیے۔ سب سے اونچا اور فریش قہقہا حسان کا تھا، جسے داجی کے پہلو سے لگا دیکھ کر عباد لودھی کی آنکھ بھر آئی۔ ان کا بیٹا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ داجی نے ان سے یوں بات چیت کی جیسے روزانہ سیاست پر بحث و مباحثہ ہوتا ہو۔ عباد لودھی کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ دوسری طرف سے مسلسل ہوتے دھڑا دھڑ سوالوں کا ہنستے ہوئے جواب دے رہے تھے۔ جب سب جو منہ میں آیا بول چکے تو داجی نے حسرت آمیز لہجے میں عباد لودھی سے کہا، عباد بیٹا مجھے میری آرزو دکھاؤ، اسے میری آواز سناؤ بیٹا، وہ جاگ جائے گی۔ اسے بچپن سے عادت تھی، صبح صرف میری آواز سے اٹھتی تھی، آج بھی وہ میری آواز سے اٹھے گی۔ اسے کہو اس کے داجی اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عباد لودھی اپنی دونوں آنکھوں کو جھپک کر اس بات کا اشارہ کرتے آرزو کے کمرے کی طرف چل دیے۔ سبھی بچے آرزو پھپھو کے اسکرین سے نظر آتے خوبصورت گھر کو ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ زہرا خاتون نے نظروں ہی نظروں میں کئی بلائیں لے ڈالیں۔ عباد لودھی ایک کمرے میں داخل ہوئے اور موبائل کی اسکرین کا رخ آرزو کے بیڈ کی جانب پھیر دیا۔ سامنے وسیع بیڈ کے وسط میں آرزو کا سانس لیتا بے سدھ وجود لیٹا تھا۔ ان کی اٹینڈنٹ ان کے پاس سے ہٹ کر ذرا فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ داجی اور زہرا خاتون سکتہ زدہ سے یکٹک آرزو پھپھو کو دیکھے جا رہے تھے۔ کتنے عرصے بعد یہ جان سے پیارا چہرہ دیکھا تھا، کتنا وقت برباد ہو گیا، کیسے کیسے حادثات ہو چکے۔ آرزو کا حسن و جمال کی مثال چہرہ زرد زرد ہو چکا تھا۔ وہ پل کے مودے دنیا و ما فیہا سے بے خبر نہ جانے کن جہانوں کی سیر پر تھیں۔ زہرا خاتون کے پیٹ میں مارے تکلیف کی گرہیں سی پڑ گئیں۔ داجی کی آنکھ سے ایک آنسو مزید ٹپکا اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں سختی سے پونچھ لیں۔ آرزو، ایک گونجدار آواز پکاری تھی جو خان علیار خان کے حلق سے نکلی تھی۔ آرزو اٹھو بیٹا، میں تمہارا داجی، اپنے داجی کو معاف کر دو آرزو، ان کی تکلیف کم کرو آرزو، میری بیٹی ہوش میں آ جاؤ، اپنے داجی سے بات کرو، اپنی ادے سے بات کرو آرزو، تمہیں ایک بے بس باپ کی التجا کا واسطہ، جاگ جاؤ آرزو۔ موبائل اب آرزو کے کانوں کے قریب رکھا تھا اور خان علیار خان مسلسل اسے پکارے جا رہے تھے۔ عباد لودھی جانتے تھے کہ وہ ان کی ہر آواز سن رہی ہیں، مگر کسی دن رسپونڈ کریں گی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ خان علیار خان کم ہمت تو کبھی بھی نہیں رہے تھے، اب بھی کمر کس لی تھی۔ اپنی بیٹی کو زندگی کی طرف لوٹانے کی خاطر وہ ساری ساری رات جاگ کر اسے پکار سکتے تھے، اس سے باتیں کر سکتے تھے۔ حسان ان کی دن رات کی تگ و دو کا گواہ تھا۔ اگر وہ خود مکمل تندرست ہوتے تو کبھی کے بیٹی کے پاس کیلیفورنیا پہنچ چکے ہوتے، مگر یہاں آ کر وہ بے بس تھے۔ انہوں نے زہرا خاتون کی بے چینی دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دی کہ وہ بیٹی کے پاس چلی جائیں۔
मगर वो शोहर परस्त औरत थी, शोहर को यहाँ छोड़कर जाने पर राजी नहीं हुई। बस दोनों यहीं से पूरी कोशिश जारी रखे हुए थे। रज़ा ने लैपटॉप मुसलसल ओपन स्क्रीन के साथ दाजी के बिल्कुल सामने रख छोड़ा था। यही इंतज़ाम इबाद लोधी ने वहाँ कर रखा था। दिन रात, सुबह दोपहर शाम आरज़ू थी, आरज़ू की बातें थी और आरज़ू की यादें थी। पत्थर में पानी सुराख कर सकता है तो बारीक गोश्त के रेशों से बने इंसान की नसों में जज्बात की गर्मी खून बनके क्यों नहीं दौड़ सकती। सब हो सकता है, यकीन कामिल हो तो संगरेजे बोल उठते हैं। अल्लाह पर भरोसा हो तो मुर्दा माँ के बतन से जिंदा बच्चे की विलादत हो सकती है। वो कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। शायद 11वां दिन था। खान अलायार खान ने हिसाब नहीं रखा था दिनों का, उन्होंने पलों का हिसाब रखा था। वो एक एक पल गिनते थे इस इंतजार में कि कब उनकी बेटी उनकी पुकार पर जाग उठे। और ये सुबह फजर का वक्त था। खान साहब को वजू करवा के हसन अभी अभी व्हील चेयर पर बिठाकर नमाज पढ़ने गया था। वो कभी भी बाकायदा नमाज नहीं पढ़ा करता था, मगर पाकिस्तान आने के बाद यहाँ सबकी पुख्ता आदत देखकर पहले मजबूरन और फिर दिल की राहत की खातिर नमाज का पाबंद हो चुका था। खान साहब ने बेटी का चेहरा देखकर उससे एक आध बात करने के बाद नियत बांधी थी। ज़हरा खातून भी अपने तख्त पर नमाज पढ़ रही थी और जिस वक्त फर्श पढ़कर खान साहब ने सलाम फेरा तो निगाह बाएं तरफ रखे लैपटॉप की स्क्रीन से नजर आते आरजू के वजूद पर पड़ी। वो उसे बगौर देखने लगे। उन्होंने आंखें सुकेड़ी, फिर पलकें झपक कर दोबारा देखा तो उनका दिल जैसे धड़कना भूल गया। आरजू के पैरों में हरकत हुई थी, उसके लिहाफ पे खफीफ सी हरकत पैदा हुई थी और ये उनका वहम नहीं था, ये हरगिज भी उनका वहम नहीं था। उन्होंने चिल्लाकर ज़हरा खातून को पुकारा, खानम खानम आरजू को देखो। खानम आरजू के पैर हिले। अभी हसन, रज़ा, फातिमा सभी यहाँ आओ। वो अब हलक का पूरा जोर लगाकर घर वालों को इकट्ठा कर रहे थे। ज़हरा खातून ने बमुश्किल सलाम फेरा था और डोलते कदमों से स्क्रीन तक पहुंची थी। आरजू के जिस्म में मजीद कोई हरकत नहीं हुई थी, मगर आरजू की अटेंडेंट उन पर झुकी हुई थी और साथ वो मुसलसल उस मशीन की रीडिंग चेक कर रही थी जो मुख्तलिफ नालियों के साथ आरजू के जिस्म से मुंसलिक थी। उस मशीन के जरिए मरीज में होने वाली इम्प्रूवमेंट का फौरन पता चल जाता। रही सही तस्दीक हसन ने कर दी जब उसने वहां आकर अटेंडेंट से शस्ता लहजे में बातचीत की। उसके बकौल आरजू के जिस्म में हरकत हुई थी और अब उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। हसन ने वहीं से फौरन बड़े बाबा को कॉल कर दी थी। वो जानता था कि इबाद लोधी इस वक्त कुछ देर के लिए स्टोर जाते थे। उनके पहुंचने तक आरजू की अटेंडेंट एम्बुलेंस कॉल कर चुकी थी। आरजू को फौरी तौर पर आईसीयू में रखा गया और उनकी न्यूरो ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई और अगले 32 घंटों के बाद उन्हें इबाद लोधी ने आरजू के कोमा से निकल आने की नवीद सुना दी। जीनिया भी वहां पहुंच चुकी थी और पल पल की रिपोर्टिंग कर रही थी। खान विला में शादी का समा था, हर कोई बेहद खुश था। आरजू के वक्त के चंद मुलाजमीन अभी तक यहीं थे, उनकी भी खुशी दीदनी थी। खान अलायार खान और ज़हरा खातून यूं मसरूर थे जैसे आज ही आरजू की पैदाइश हुई हो। खान साहब बार बार हसन की पेशानी चूमते और ये सब उसी के खलूस का समर करार देते। हसन वापसी करना चाह रहा था, मगर इबाद लोधी ने उसे रोक दिया। उनका इरादा खुद पाकिस्तान आने का था, बस आरजू के थोड़ा सा स्टेबल होने का इंतजार था। अभी आरजू की ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करवाई गई थी। खान साहब ने भी इबाद को मना कर दिया कि आरजू को उनके मुतालिक कुछ ना बताया जाए। उनकी बेटी के एहसाब अभी कमजोर हैं, ऐसा ना हो कि वो ये खुशी सहार ना पाए। वैसे भी होश में आते ही आरजू को यसार के अलावा कुछ सोचता नहीं था। वो बेतहाशा रोती रही थी। उनके करार की खातिर इबाद लोधी ने उन्हें बता दिया था कि उनके दाजी उनसे राजी हो गए हैं और वो उन्हें जल्द पाकिस्तान उनसे मिलवाने ले जाने वाले हैं। वो बेयकीनी से शोहर का मुंह देखती रही थी और एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। हसन का वो मुसलसल पूछ रही थी और जीनिया के फोर्स करने पर इबाद लोधी को उन्हें सारी बात बतानी पड़ी थी। आरजू शशतर थी कि उनकी बेहोशी के आलम में इतना कुछ हो गया। उनका लाशऊर उन्हें याद दिलाता था कुछ मानूस लहजे, आवाज़ें और मुसलसल बातें, मगर इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। इबाद लोधी सिर्फ माँ की ममता की तस्कीन की खातिर उन्हें यसार की कब्र पर ले गए थे। वो बेटे की मिट्टी से लिपट लिपट कर इस कदर रोई कि यसार की कब्र की मिट्टी में उनके आंसू जज्ब हो गए। यकीनन उस पर अपनी माँ की बेतहाशा मोहब्बत का ये तोहफा अब्र रहमत की सूरत बरसा होगा। इबाद लोधी उन्हें बमुश्किल घर ले आए। पिछला तमाम अरसा इतनी जहनी परागंदी रही थी कि घर बेतवज्जही का शिकार हो रहा था। थोड़ा थोड़ा करके घर समेटते हुए आरजू को कदम कदम पर यसार याद आता रहा, उसके फैलावे, उसके और हसन के तमाशे, किचन में की गई तबाहकारियां, हर बात में उसकी याद थी। ऐसे में हसन मुसलसल उनसे राब्ते में था। उससे बात करके उन्हें यूं ही लगता जैसे यसार उन्हें दिलासा दे रहा हो
عباد لودھی نے جلد از جلد انتظامات مکمل کیے اور 2 ہفتے بعد وہ اور آرزو 27 سال بعد پاکستان جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی عباد لودھی نے فوراً آرزو کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ ان کی ذہنی حالت سے خائف تھے، بہت سنگین بیماری سے اٹھی تھیں، ایسے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ جذبات میں آ کر ان کی حالت مخدوش ہو۔ خود وہ مرد ہو کر اپنی خوشی اور دلی کیفیات کو بیان کرنے سے قاصر تھے، تو آرزو تو نازک اتوار اور جذبات رکھنے والی عورت تھیں جو ذرا سی احساسات کی گرمی سے موم کی طرح پگھلتی تھیں۔ انہیں لینے کے لیے حسان کے ساتھ سبھی گھر والے آئے تھے سوائے زہرا خاتون اور خان علا یار خان کے۔ بڑا عجیب منظر تھا جب آرزو فاطمہ ممانی کے گلے لگی تھیں، دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ لے کر دیکھتی رہیں۔ اسفند یار کی بیوی تھی یہ، بڑی چاہ سے بیاہ کر لایا ہوگا۔ فاطمہ ممانی ان کی دور پرے کی رشتہ دار تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کی محبت کی آرزو تب سے رازدار تھی جب وہ ابھی اپنے داجی کے گھر میں تھی۔ رضا اور ہنی کے منہ چومتے، ان کی پیشانیوں کے بوسے لیتے ان کا جی نہیں بھر رہا تھا، اور جب وہ سب سے پیچھے کھڑے حسان کی طرف بڑھیں تو عباد لودھی پوری وارفتگی کے ساتھ اس کے گلے لگے ہوئے تھے۔ آرزو بے خود سے اس کے قریب آئی اور ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ ثانی، تمہارا یار تو مجھے چھوڑ گیا، تم بھی مجھے چھوڑ آئے، تم دونوں کو اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ وہ اس کے گلے لگی سسکتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ طویل وقفے کے بعد حسان سے مل رہی ہیں۔ حسان نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا، بس خاموشی سے ان کا باٹل گرین سکارف سے ڈھکا سر چوم لیا۔ ویسے بھی یسار کا نام لینا ہی اس کی یاد کو کھرن لگے زخم کی طرح چھیل دیتا تھا۔ کوئی اس کا سینہ چیر کے دیکھتا کہ یسار اس کے لیے کیا تھا۔ جو گھر نزدیک آتا چاہ رہا تھا، آرزو کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ عباد لودھی نے ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ان کے شانوں پر بازو دراز کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے لیے آرزو آج بھی وہی تھیں جو 27 سال پہلے، ویسی ہی سہمی ہوئی ہرنی سی، ویسی ہی سنہری تتلی کے پروں سی نازک۔ گاڑی حسان چلا رہا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر ہارن دیا تو گیٹ خودکار طریقے سے کھلتا چلا گیا۔ ایک طرف کھڑے گارڈ نے ہاتھ سے سلامتی کی۔ حسان نے رینج روور اندر وسیع اور اس پورچ میں لا ٹھہرائی۔ آرزو حق تک سب جگہ نظر دوڑا رہی تھی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، بس معمولی تبدیلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ چھوٹے سے باغ نما لان پر نگاہ دوڑائی تو ہونٹ کاٹ کر رہ گئیں۔ کونے میں آج بھی آم کا درخت تھا اور اس کی ڈال پر خستہ حال جھولا اب بھی لپٹا ہوا تھا۔ یہ جھولا داجی نے اس کے لیے ڈالا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے اتارا نہیں گیا تھا۔ وہ فاطمہ ممانی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھی۔ کونے خدروں سے پرانے ملازمین نے جھانکنا شروع کر دیا تھا، مگر وزاداری ان میں بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اتنے عرصے بعد آئی آرزو سے اس کے ماں باپ سے پہلے ملنا نامناسب ہوگا۔ رضا اور ہنی مسلسل چونچے لڑا رہے تھے۔ حسان نے آرزو اور عباد کو بتایا کہ یہ دونوں جب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے پر کترتے ہیں۔ ہنی کے ہاتھ میں اب بھی حسب معمول چپس کا پیکٹ تھا۔ حسان کی بات پر وہ سب جی کھول کے مسکرا دیے۔ اندر داخل ہوئی تو ناک کی سیدھ میں لیونگ روم تھا۔ یہاں آ کر آرزو کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب کسی کیفیت میں ہو۔ ان کا دماغ مسلسل معاف تھا، آنکھیں دھندلاہٹ کا شکار۔ وہ خود ہی سب سے پہلے دائیں جانب مڑ گئیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی راہداری کے بعد داجی اور زہرا خاتون کا کمرہ تھا۔ ان کے داجی، ان کی اماں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ باقاعدہ کپکپا رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کی پشت پر عباد کھڑے تھے، جنہوں نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازے کے عین سامنے خان علا یار خان ویل چیئر پر بیٹھے اسی طرف دیکھتے اپنی بیٹی کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پہلو میں زہرا خاتون بھی متورم آنکھیں لیے موجود تھیں۔ آرزو پتھر کی ہو گئی۔ خان علا یار خان نے دونوں بازو وا کیے اور آرزو چھوٹے بچے کی طرح ان کے سینے سے جا لگی۔ 27 برس کی تڑپ تھی جو ان کے آنسوؤں میں تھی۔ 27 برس کا دکھ تھا جو پانی بن کے بہہ رہا تھا، اور 4 ماہ پرانا شدید ترین صدمہ تھا جو آہوں کی صورت ان کی زبان سے جاری تھا۔ داجی میرا یسار، داجی میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ داجی آپ کو خبر بھی نہ ہوئی اور مجھ پر کیا بیت گئی۔ میں نے آپ کو بہت پکارا داجی، راتوں کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں میں نے آپ کو پل پل یاد کیا داجی۔ میرا بیٹا نہیں رہا، وہ مجھے آپ سے ملوانے کی حسرت لیے دنیا سے چلا گیا داجی۔ آپ نے مجھے بہت دیر سے بلوایا۔ وہ بے تحاشا روتی جاتی تھی اور بے تحاشا شکوے کیے جاتی تھی۔ خان علا یار خان کے کتنے ہی آنسو آرزو کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ ان کا بس چلتا تو یوں ہی اسے سینے سے لگائے تمام عمر کر دیتے۔ انہیں اپنا کلیجہ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کے دکھوں کا ازالہ کرتے جو محض ان کی انا کی خاطر اس نے اٹھائے تھے۔
सहरा खातून ने रोती बिलखती आरजू को पीछे से थाम कर रुख मोड़ा और अपने सीने से चिमटा लिया। उनके ममता के भड़कते भांबड़ पर ठंडी फुहार बरस गई थी। जिस तकलीफ में उन्होंने 27 साल काटे थे, क्या उनका कोई अजाला था? वो तो औरत होने के नाते खुलकर रो भी ना सकी थी कभी। कमरे में मौजूद हर शख्स रो रहा था। सभी के लिए ये मिलन निशात अंगेज था। दरवाजे से लगकर खड़ी सलसबील पर मुसलसल हसन की निगाहें थी, जो बार बार छोटी उंगली से आंख का पानी झटकती थी। बड़ा हसीन नजारा था। धनक रंगों जैसी कोमल लड़की बार बार ओस की बूंदें टपकाई जा रही थी। इबाद ने हसन की चोरी पकड़ ली और खिसकते हुए उसके करीब खड़े होते हुए बोले, लगता है तुम भी सेंटी हो गए बेटा, जो ऐसे बेखुद से हो गए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि दरवाजे से अभी मजीद कौन अंदर आने वाला रह गया है। ऐसा नज़ारा रोज रोज देखने को थोड़ी मिलता है, इसलिए सभी घर वालों को देखना चाहिए ना बड़े बाबा। उसकी बात पर इबाद साहब मुस्कुराए और फिर संजीदा होते हुए बोले, हसन मेरी जान, तुम्हारा शुक्रिया। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी आरजू मामा जिंदा हैं। अगर तुम इतनी कोशिश ना करते तो शायद हम यसार के बाद आरजू को भी खो चुके होते। और यकीन करो, अगर ऐसा होता तो फिर मेरे लिए सांसें पूरी करना नामुमकिन हो जाता। मुझसे अपने बेटे की मौत का भार नहीं उठाया जाता, तो अगर आरजू को कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल ढह जाता। ऐसा मत कहें बड़े बाबा, आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। मैं आपके लिए जो भी करूँ कम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आप ही की तरह किसी प्यारी सी बच्ची से मोहब्बत करूँ और आपकी उम्र तक पहुँच कर भी उसका ऐसा ही शैदाई रहूँ। बच्ची मैंने ढूंढ ली है बड़े बाबा, आप मुझे शैदाई बनाने का इंतज़ाम करें। वो इंतहाई संजीदगी से बोलते बोलते एकदम टोन बदल के बोलता इबाद साहब को हंसा गया। उनकी हंसी की आवाज़ सुन के खान अलायार खान एकदम चौंक कर उनकी जानिब मुड़े। इबाद साहब की हंसी को ब्रेक लगा। हसन ने उनकी यह हालत देखी तो अपनी हंसी छुपाने के लिए मुंह फेर लिया, मगर अगला पल हैरान कुन जरूर था पर गैर मतवक्का नहीं। इबाद साहब को सुसर ने गले लगने का शर्फ अदा किया था। वो उनके कान में बहुत कुछ कह रहे थे। हसन समझ गया कि माजी की कोताहियों की माफ़ी तलाफी। वो गैर महसूस अंदाज में चलता हुआ दरवाजे की चौखट तक आया और सलसबील के करीब से बाहर जाते हुए सरगोशी करते हुए बोला, मैंने सबको मिला दिया बेला, अब तुम मुझसे आन मिलो। सलसबील के गाल दहकते आतिशफिशां बन गए। हसन बाहर जा चुका था, मगर वो जैसे एक हर्फ बेला में जकड़ी गई थी। कैसा अलबेला सा नाम दिया था उसने। उसका रुआ रुआ हसन की बात पर सनसना उठा था। उसने सबको देखा, कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने उसके चेहरे का उड़ता रंग देख लिया था। वो उल्टे पांव खिसकती वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दी। दिल की धड़क धड़क अब उससे पहले इस लय पर कभी नहीं धड़की थी। आरजू ने हसन के लिए सलसबील का रिश्ता मांगा था। वो भतीजी पर इस कदर फरेफ्ता हुई थी कि जब भी सामने आती उसे बेखुद सी तकती रहती। वो बहुत ज्यादा आरजू से मुशाबा थी, मगर उसकी आंखों की रंगत, उनकी बनावट और होंठों की तराश असफंद से मिलती थी। छोटे लाडले भाई की याद बात बात पर आंख भर लाती थी। उन्होंने दो जान से प्यारे रिश्ते खो दिए थे। दोनों से मोहब्बत का कोई पैमाना ही नहीं था। सलसबील उसी भाई की निशानी थी जिसे वो हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थी। खान अलायार खान को अब कोई एतराज नहीं था। आरजू उनसे जान भी मांगती तो वो हरगिज ना झिझकते। फातिमा मुमानी बेटी की मर्जी से वाकिफ थी, इसलिए उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। सहरा खातून के लिए हसन बिल्कुल यसार की तरह था। उन्होंने उसे नवासे के तौर पर पहले दिन से बेहद चाहा था। वो उसकी हकीकत से वाकिफ भी हो गई थी, तब भी उनकी मोहब्बत में फ़र्क नहीं आया था। खान साहब ने लिविंग हॉल में सबको इकट्ठा करके आरजू को हाँ कह दी थी। रजा और हनी ने खुशी का नारा मारते हुए हसन को यूं मुबारकबाद दी थी जैसे वो रिश्ता मांगने वालों के साथ हों, देने वालों के नहीं। सभी उनकी इस हरकत से महजूज हो रहे थे। चंद अफराद के ही बोलने का इस कदर शोर था कि लिविंग रूम में भौचाल आया हुआ था। फातिमा मुमानी सबका मुंह मीठा करवाने लगी। मुलाजमाएं खाने पीने के सामान से टेबल सजाने लगी तो हसन ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई कि शायद किसी कोने खुदरे में सलसबील खड़ी दिखाई दे जाए, मगर वो नहीं थी। नजर वापस पलटते पलटते इबाद साहब पर आकर रुकी तो वो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में देखते भवें उचका रहे थे। हसन ने नाक सुकेड़ कर उन्हें देखा। इबाद साहब ने उसको हाथ की उंगली से ऊपर का इशारा किया। हसन खिल उठा, यानी सलसबील ऊपर थी। वो हनी और रजा को बमुश्किल एक दूसरे से लड़वा कर वहां से खिसक लिया। वो सीधा छत पर गया था। जब से हसन ने उसकी एक पेंटिंग का सत्यानाश किया था, तब से उसने अपना एजल और रंग वगैरह छत के स्टोर में ही रख छोड़े थे। फारिग औकात में वो छत पर ही पाई जाती थी। हसन ऊपर आकर बिना आहट उसके पीछे आ खड़ा हुआ। बेला,
وہ جھٹکا کھا کر پلٹی تو اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ حسان نے شرارتاً کہا، چلو منہ واپس ادھر کرو، میں دوبارہ پکارتا ہوں، ضروری نہیں ہر بار مجھے ناکامی ہو، اس بار مجھے یقین ہے تم مجھ سے آ ملو گی بیلا۔ وہ زمانی انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ چند انچ کے فاصلے پر کھڑی گھبراہٹ پر قابو پاتی چہرے پر آئی ریشمی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ حسان چند پل بالکل خاموشی سے اس کا حسین چہرہ دیکھتا رہا جس کی تابناکی سورج کی ڈھلتی کرنوں نے دو چند کر دی تھی۔ حسان نے نظر ہٹا کر اس کے کینوس کی جانب پھیری۔ پھولوں سے بھرے کنج میں دو سنہری پروں والی چڑیاں ایک دوسرے کی سنگت میں سر جوڑے بیٹھی تھی۔ منظر نامکمل ہوتے ہوئے بھی مکمل تھا۔ اس نے ایک آسودگی سے بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے سلسبیل سے کہا، جس وقت یسار نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو میں تمہیں اپناؤں گا، میں پاکستان جاؤں گا اور وہ سب کچھ کروں گا جو اس نے کرنے کا ارادہ باندھ رکھا تھا، تب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا بیلا، لیکن جس گھڑی میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تب میری ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، مگر محبت ہونے میں کچھ دن لگے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ تم سے جدائی کا سوچوں بھی تو ہارٹ بیٹ مس نہیں ہوتی، رک سی جاتی ہے۔ یسار جاتے جاتے مجھ پر بہت بڑا احسان کر گیا بیلا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری اس سے اٹیچمنٹ تھی، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا میں اور تم اسے بھول جائیں، وہ اتنا پیارا شخص بھلائے جانے کے قابل ہرگز نہیں۔ میں اسے کبھی نہیں بھولی حسان، سلسبیل بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہم نے انیا بھی اور پاپا کو پھوپھو کی یاد میں کرب سے گزرتے دیکھا تھا۔ پاپا کبھی کبھی کسی اہم خوشی کے موقع پر کھل کر مسرت کا اظہار نہیں کر پائے، انہیں پھوپھو کی یاد ایسا کرنے سے روک دیتی تھی۔ انیا بھی بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو پاپا بہت خوش ہوئے تھے، وہ انیا بھی سے کہتے تھے کہ دیکھیے گا میری سلسبیل ہی سبب بنے گی آرزو آپا کے اور ہمارے ملاپ کا۔ جب یسار نے پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی، بلکہ میں خوش بھی ہوئی، مگر اسے شو نہیں کروایا۔ اس کے بعد محتاط انداز میں میری اس سے ہلکی پھلکی گپ شپ چل نکلی۔ وہ جذباتی لیکن خیال رکھنے والا انسان تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں معنی خیزی آتی چلی گئی، وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں انکار نہ کر دوں۔ جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ میری کہیں کمٹمنٹ نہیں تھی، اور یسار سے میں کئی ماہ سے رابطے میں تھی۔ اس کے کسی انداز میں اوچھا پن نہیں جھلکتا تھا، اس کی تربیت اچھے خطوط پر ہوئی تھی۔ مجھے بھلے اس سے ویسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی اسے مجھ سے تھی، مگر انسیت ضرور تھی، اور آرزو پھوپھو سے بچپن سے لاشعوری طور پر شدید محبت تھی۔ اس لیے اگر اس شادی سے سب ایک بار پھر مل سکتے تھے تو میرے لیے یہ بے حد خوشی کی بات تھی، حالانکہ میں نے یسار کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی۔ مگر پھر ایک دن اچانک پاپا کی ڈیتھ ہو گئی اور ہر چیز اپنے مقام پر جامد ہو گئی۔ اپنے اتنے ینگ اور ڈیشنگ پاپا کی ڈیتھ پر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور میری غیر حاضری کو یسار نے نہ جانے کیا سمجھا کہ جذباتی ہو کر مجھ سے قطع تعلقی کر لی۔ جب بہت سارے دنوں بعد میں نے اپنے ان باکس میں اس کا میسج پڑھا تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ مجھے لگا کہ یسار نے میری تکلیف کو سمجھا ہی نہیں۔ میں اس سے سخت ناراض ہو گئی، مگر پھر بھی وہ مجھے دن میں کتنی ہی بار یاد آتا تھا اور میرے غصے میں اضافہ کرتا تھا۔ مجھے ہر وقت پچھتاوے گھیرے رہتے کہ میں نے کیوں اس پر اس قدر بھروسہ کیا کہ اس کے ساتھ دل کا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ اسی لیے جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو میں نے تہیہ کر لیا کہ کسی بھی صورت آپ سے کلام نہیں کروں گی، بلکہ ہو سکا تو آپ کو اپنے رویے سے احساس دلاؤں گی کہ آپ کا رویہ کتنا غلط تھا۔ میں آپ کو یہ ساتھ جان کر طنز کرتی رہی اور آپ ہونکوں کی طرح جواب میں میرا منہ دیکھتے رہا کرتے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ آپ بہت بڑے ڈرامہ باز ہیں، لیکن پھر نہ جانے کیسے کس گھڑی میں دوبارہ سے آپ کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جو انسیت تھی وہ رفتہ رفتہ محبت میں ڈھل رہی تھی، اور میں پریشان تھی۔ جس دن آپ نے مجھے اپنی حقیقت بتائی تھی، یسار کی موت پر بے تحاشا دکھ کے باوجود مجھ پر اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ مجھے یسار سے نہیں حسان سے محبت ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن یسار وہ پیارا انسان ہے جسے خود سے زیادہ دوسروں کی پرواہ رہتی تھی۔ بظاہر لاابالی سا شخص اندر سے سب کے لیے سوچتا تھا، فکر مند رہتا تھا۔ اسی فکر مندی نے اسے مجھ سے قریب کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ دنیا کی ہر اچھی چیز وہ اس کے لیے پسند کرتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ حسان کو پاپا اور ماما کی طرف سے گفٹ سینڈ کرتا ہے اور بعد میں انہیں استعمال کرنے کے لیے اسے جھگڑتا ہے۔ حسان جب اسی کے بھیجے گئے گفٹس کو ماما اور پاپا کی اپنے لیے محبت جان کر اسے یوز کرنے کے لیے نہیں دیتا تو اسے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ اپنی ماما سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو کیا ایسے انسان جو سب سے صرف پیار ہی پیار کرتا ہو، کیا ایسے شخص کو بھلایا جا سکتا ہے؟ وہ حسان سے پوچھ رہی تھی جس کا رخ ڈھلتے سورج کی جانب تھا۔
اس نے آنکھ کے کنارے آیا آنسو ہاتھ کی انگلی سے نامحسوس انداز میں جھٹکا اور سلسبیل کی طرف پلٹا۔ یہ سار جیسے کمینے بھلائے نہیں جاتے بلکہ دل میں بسائے جاتے ہیں۔ وہ کل بھی میرے اندر بستا تھا، آج بھی وہیں کا وہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا لیچر ہے کہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ سلسبیل منہ کھولے حیرت سے حسان کو دیکھ رہی تھی جو یسار کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ حسان نے اس کی حیرانی نظر انداز کرتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ سلسبیل نے سٹ پٹا کر نگاہ پھیری اور زیر لب کچھ بڑبڑائی۔ یہ تم مجھے کیا بولتی ہو بیلا؟ منہ کے اندر ذرا باہر نکالو نا ان الفاظ کو، تو پھر دیکھو میں تم سے کیسے نبٹتا ہوں۔ اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے پوری دل جمعی سے اسے گھورنا شروع کیا۔ سلسبیل جانتی تھی کہ وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ سلسبیل نے انگلی اٹھا کر اس کے سینے پر اینڈ شرٹ کے بٹن پر رکھی اور اسے دھکیلتی ہوئی ایزل کے قریب جانے لگی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ کاش ایک بار میں اس آدمی سے اپنی پینٹنگ برباد کرنے کا بدلہ لے سکوں، ایسے۔ ساتھ ہی اس نے پیلٹ سے اٹھایا پینٹ برش حسان کے بائیں گال پر لتھیڑ دیا۔ سرخ رنگ اس کے وجیح چہرے پر چھپ دکھا گیا۔ وہ اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے جواباً پورا پیلٹ پکڑا اور سلسبیل کی جانب بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی پیچھے کو دھکا دیتی وہاں سے بھاگ لی۔ حسان کے ہاتھ میں پکڑا رنگوں بھرا پیلٹ اس کے اپنے کپڑوں پر نقش و نگار بنا گیا۔ سلسبیل جا چکی تھی اور اس نے خوشگوار موڈ میں دونوں بازو ہوا میں انگڑائی لینے کے انداز میں کھول کر سر کی پشت پر باندھ لیے۔ اس کی نگاہیں ڈوبتے سورج پر مرکوز تھیں۔ یسار اسے بلا رہا تھا۔ اب اسے جلد از جلد اپنے یار سے ملنے واپس کیلیفورنیا جانا تھا۔ وہ آفس سے نکل کر سیدھا فلاور شاپ پر گیا تھا۔ ایک خوبصورت سا بوکے بنوا کر اور کچھ الگ سے تازہ پھول لے کر وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ بوکے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی نفیس سی ڈبیا نکالی۔ ایک بار اسے کھول کے دیکھا، نوز پن کا خیرہ کن ڈائمنڈ جگر جگر کر رہا تھا۔ اس نے اسے بند کیا اور بوکے کے درمیان میں پھولوں کے درمیان احتیاط سے ایڈجسٹ کر دیا۔ آج سلسبیل کی سالگرہ تھی۔ شادی کے بعد کیلیفورنیا آئے اسے 2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اسے یونیک سا گفٹ دینا چاہتا تھا اور نوز پن سے زیادہ منفرد تحفہ اس کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ سلسبیل نے اسی کی شدید خواہش پر ناک میں چھید کروایا تھا۔ اسے عورت کا یہ سب سے چھوٹا زیور بہت بھاتا تھا۔ اس نے تصور میں اس نوز پن کو سلسبیل کی ناک میں سجے دیکھا تو بے اختیار اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ شادی کے بعد بہت جلد حسان نے سلسبیل کو کیلیفورنیا بلوا لیا تھا، مگر آرزو زیادہ تر پاکستان کا ٹکٹ کٹائے رکھتی تھی۔ داجی اور ادے اپنی بیٹی کے بغیر بہت جلد اداس ہو جاتے تھے۔ عباد صاحب مسکین سی صورت بنائے انہیں دھمکاتے تھے کہ میں دوسری کر لوں گا، تو وہ جی کھول کر ہنستی۔ عباد صاحب خود بھی سٹور کی دیکھ بھال حسان کے حوالے کر کے ساتھ ہی نکل لیتے۔ یہ ان کا پاکستان آنا جانا لگا رہنے لگا۔ ان کی غیر موجودگی میں زینیہ بھی پورا خیال رکھتی تھی۔ آج کل بھی آرزو پاکستان میں تھی اور دن میں کئی بار ان دونوں کی خبر گیری کرتی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ حسان کو انہوں نے ہی سلسبیل کی سالگرہ یاد کروائی تھی، ورنہ وہ ایسے معاملات میں کورا تھا۔ زینیہ کل شام سے آئی ہوئی تھی، اس لیے سلسبیل کے اکیلے ہونے کی فکر نہیں تھی۔ گھر واپسی سے پہلے اس نے گاڑی کا رخ کہیں اور موڑ لیا تھا۔ ترتیب اور سلیقے سے بنی قبروں والا وسیع و عریض قبرستان ہمیشہ کی طرح سنسان تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے اترا اور گیٹ کھولتا اندر چلا آیا۔ نگاہ سیدھی سب قبروں کو پھلانگتی یار کی قبر سے جا چپکی۔ ہر بار کی طرح اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سال سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اب تک یسار کی جدائی کا زخم بے تحاشا رشتہ تھا۔ اس کے لیے کیلیفورنیا کی فضائیں مستقل اداس ہو چکی تھیں۔ وہ یسار کی قبر کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فلاور شاپ سے لیے تازہ پھول اس کی قبر پر رکھتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے آنکھ میں آیا آنسو جھٹکا اور مصنوعی خفگی سے بولا، کیوں ہنس رہا ہے کمینے؟ مجھے زہر لگتی ہے تیری ہنسی۔ مجھے پتا ہے کہ تو بہت خوش ہے، لیکن یار میرا دل اب تک نہیں لگتا۔ اس نے چہرہ اتنا جھکا لیا کہ ٹھوڑی سینے سے چھونے لگی۔ مجھے تو بہت یاد آتا ہے یار۔ بڑے بابا اور آرزو ماما محض تیری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے پاکستان چلے جاتے ہیں۔ کیا میں نہیں جانتا یہ بات؟ لیکن میں انہیں کیسے روکوں؟ وہ دونوں بظاہر ہنستے بولتے ہیں، لیکن بوڑھے لگنے لگے ہیں۔ تو ہم سب کی زندگیوں کو جام کر گیا ہے یار۔ میں نے تجھ سے کیا ہر وعدہ نبھا دیا، مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں، کیونکہ ہر پل ہر لمحہ تیری یاد میرے دل کو گرفت میں لیے رکھتی ہے۔ اس نے یاسیت سے پیشانی اس کی قبر کی نم مٹی سے ٹیک دی۔ یکدم ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا میں تیزی سی آئی تو حسان فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ پتا ہے تجھے میرا اداس ہونا پسند نہیں، لیکن میں کیا کروں یار، مجھے تیرے بغیر کچھ بھی پسند نہیں۔ ایک لمبا سانس خارج کر کے خود کو ریلیکس کیا اور بولا، دیکھ سب کچھ ہو گیا ویسا ہی جیسا تو چاہتا تھا۔
تاجی نے آرزو ماما کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے میکے کے دروازے ایک بار پھر ان پر کھل گئے۔ سلسبیل کو میں نے اپنا لیا۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں یار۔ سبک سی ہوا نے اس کے چہرے سے مس ہو کر اس بات پر شکریہ ادا کیا، اور آج میں پورے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سلسبیل کو مجھے دان کر کے تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے یار، ورنہ میں تیری جدائی کے غم میں کبھی کا مر چکا ہوتا۔ اس نے مجھے سنبھالا ہے، میرے غم کا مداوا ہے وہ میری زندگی میں تیرا دیا گیا لازوال تحفہ ہے یار۔ تیرا شکریہ مجھ پر ادھار تھا، ادا نہ کرتا تو مجھے راتوں کو خواب میں آ کر ڈراتا۔ شکریہ میرے یار، تمہارا شکریہ۔ اس نے ایک ادھ کھلی کلی اٹھائی، اسے چوما اور واپس قبر پر رکھ دیا۔ وہاں سے اٹھ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھنے تک نرم ہوا کے جھونکے اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے رہے تھے۔ یسار کی خوشبو اس کے وجود کے ساتھ لپٹی ہمراہ تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے وہیں سے یسار کی قبر پر نظر ڈالی۔ اس کی قبر پر پڑے پھولوں کی پتیاں ہوا کے زور سے پھڑ پھڑا رہی تھی، جیسے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ اس کی نظر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بگولا سا قبر کے سرہانے چکرا رہا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس پھیپھڑوں میں بھر کر اپنے آنسوؤں کو پیا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ سلسبیل کا خیال پوری شدت سے اس کے حواسوں پر غالب ہوا۔ گھر جا کر اسے اپنی بیلا کو اعتبار اور محبت سے چنے ان پھولوں کے گلدستے کو پیش کرنا تھا، جس کی مہک تمام عمر ان کے رشتے کو مہکاتی رہتی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر CD پلیئر آن کیا۔ دوستی ایسا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی سنوار دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں یسار آخری سانس تک اس جذبے کی علامت بن کر رہنے والا تھا۔ میری زندگی سنواری مجھ کو گلے لگا کر گانا گاڑی میں بج رہا تھا۔ ختم شد۔ جی تو کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اتنی ایموشنل کہانی، میں بس بہت مشکل سے کنٹرول کر پائی ہوں خود کو رونے سے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، بہت زیادہ جذباتی کہانی تھی، لیکن بہت اچھی کہانی تھی اور مجھے اچھی لگی۔ آپ سب کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ شارٹ سی سٹوری تھی تو ظاہر ہے اس میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، اور سب کے لیے ایک اچھا میسیج ضرور تھا کہ اپنی انا کو انسان کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ پھر اس کے حصے میں صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ بہت جلد اپنی انا کی دیوار کو گرا کر اور اپنے پیاروں کی طرف لوٹ جانا چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہو جاتا ہے اور انسان کے پاس بعض اوقات پچھتاووں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پچھتاتے رہنے کے باوجود انسان کسی طرح بھی اپنے پچھتاووں کو دور کرنے کا موقع جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آتا اس کے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ناول جو ہے وہ جلد سٹارٹ کروں، لیکن ابھی جو ہے وہ ایک دن کا گیپ تو یقیناً آئے گا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے ہے ناول سلیکٹ کرنے میں کہ میں کون سا نیکسٹ جو ہے وہ شیئر کروں۔ آپ سب اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔